بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ایاز صاحب کا اور ارتقاء انسٹیٹیوٹ کا کہ مجھے یہ موقع دیا کہ کراچی میں کسی محفل سے مخاطب ہوں. میں پہلی بار شاید کراچی میں ایسا ٹاک دے رہا ہوں. میں لاہور پہ یو کے سے پہلے میں لاہور میں تھا 5 سال, تو وہاں تو کبھی کبھار بک بک کرنے کا موقع ملتا تھا, لیکن آج آپ نے بھی ہمیں موقع دیا تو بہت بہت شکریہ. تو جیسے ایاز صاحب نے کہا, آج کا یا میرا جو ٹاپک ہے, موضوع ہے, وہ اسی بات پر ہے, سامراج, امپیریلزم اور ڈی لنکنگ. ایک ایسا لفظ انگریزی کا جو شاید یا فرینچ میں ڈے کنیکسیون ایسے کچھ اسے بولتے ہیں, جو شاید اردو میں ابھی تک ہمیں ایسا ترجمہ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اس تصور کو کہ ہم کیسے ترجمہ کریں اس کا. اور پھر ڈیولپمنٹ کی جو بات آتی ہے, اس کا بھی جو ہے اردو میں عموماً جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ترقی ہم کہتے ہیں, لیکن ترقی کو پھر انگریزی میں آپ واپس ٹرانسلیٹ کریں تو پھر وہ پروگریس بھی ہو سکتا ہے. تو ترقی بھی ایک ایسا تھوڑا سا ایسا لفظ ہے, ایمبیگوس ہے, اس کے بہت مختلف معنی ہو سکتے ہیں. لیکن چلیں اس پہ پھر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں جو دنیا میں جو صورتحال ہے اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے دنوں میں ایک واضح فرق ہمیں نظر آ رہا ہے, واضح تقسیم ہمیں ایک نظر آ رہی ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر, کہ ایک طرف تو اسرائیل کے پیچھے امریکہ, انگلینڈ, یو کے, کینیڈا, جرمنی, یورپ, یہ سارے ممالک جو ہیں اسرائیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی یہ مدد کر رہے ہیں, ملٹری عسکری طور پر اسلحہ اسرائیل کو دے رہے ہیں نسل کشی کے سلسلے میں, اور پھر سیاسی ڈپلومیٹک سپورٹ بھی, سفارتی سپورٹ بھی ان کو دے رہے ہیں. دوسری طرف فلسطین کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے, ان کے حامی کون ہیں؟ تو یمن کے انصار اللہ جو تحریک ہے, موومنٹ ہے, حوثی جن کو کہتے ہیں, وہ تو براہ راست ملٹری عسکری طور پر اسرائیل سے مقابلہ لے رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ڈپلومیٹک یا سیاسی طور پر جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جنوبی افریقہ, ساؤتھ افریقہ, جو کل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کل پرسوں انہوں نے کیس کیا ہے جینوسائیڈ یا نسل کشی کا ان کے خلاف, اسرائیلی کے خلاف, صہیونیوں کے خلاف. اب بیچ میں اگر یہ دو لائن ہمیں یا دو جانب ہمیں نظر آتے ہیں, بیچ میں پاکستان جیسے ملک ہیں یا سعودی عرب جیسے ملک ہیں کہیں نہ کہیں, کہ شاید عوام یہاں پہ چاہتی ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھل کے ہم یعنی یکجہتی دکھائیں اور کریں بھی بہت کچھ, لیکن ہم کرتے نہیں, اس ڈر میں کہ کہیں امریکہ ہم پہ پھر سے بمباری نہ کرے, کہیں ہمارے معاملوں میں سے مداخلت تو کرتے ہی رہتے ہیں لیکن کوئی زیادہ ہی مداخلت نہ کر دیں. تو شاید اس کے درمیان کہیں پوری طریقے سے تیسری دنیا کے, تھرڈ ورلڈ یا گلوبل ساؤتھ کے جو ممالک ہیں وہ بالکل ہی آزاد نہیں ہیں, کچھ انفریڈم ہے, کہیں آزادی کا ایک فقدان ہے. مثلا یمن نے بھی, اب حوثی نے بھی اگر اسرائیل کی تجارت پر انہوں نے ایک وہ سینکشن رکھا ہے, بلاکیڈ رکھا ہے, کہ جو بھی وہاں پہ جہاز جا رہے ہیں, کشتیاں جا رہی ہیں جو اشیاء لے کے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف, تو ان پر وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو کل ہی یا پرسوں ہی امریکہ اور یو کے نے مل کے یمن پہ اٹیکس کیے, یہ کہنے کے لیے کہ آپ نہیں کر سکتے, اس قدر آپ اظہار یکجہتی نہیں کر سکتے ہیں. یمن پہ انہوں نے ایسا حملہ کیا, تو شاید دوسرے بھی ڈرتے ہیں. لیکن اسی چیز سے کچھ پتہ بھی چل رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اگر امریکہ, کینیڈا, یورپ کے سارے ممالک اگر اتنا زوروں سے یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, تو شاید اس لیے نہیں کہ کوئی یہودی سازش ہے, لیکن اس لیے کہ اسرائیل ان کی ایک چوکی ہے, اس علاقے میں ان کے جو مفادات ہیں اس کی دفاع کے لیے ایک چوکی اسرائیل ہے. اور اگر یمن پہ انہوں نے اگر حملہ کیا ہے تو اس لیے نہیں محض کہ ان سے یمن سے کوئی ان کی ذاتی دشمنی ہے, وہ بھی ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی تجارت کو رکنا نہیں چاہیے. یہ جو جہاز کے ذریعے سویز کنال سے جو کشتیاں اور جہاز جاتے ہیں وہ نہیں رکنا چاہیے, اس پہ آپ بالکل آپ اس کو خطرہ نہیں پہنچا سکتے. تو یہ عالمی تجارت کی جو بنیاد ہے, امریکہ, یو کے اس کی دفاع کر رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے اس کا اس علاقے میں, اس خطے میں ایک چوکی کے طور پر اس کی دفاع وہ لوگ کر رہے ہیں. اب یہ جو پورا یہ جو ہمارے سامنے یہ منظر ہے, اس سے یہ تو ڈیفینیٹلی سمجھ میں آتا ہے کہ سامراج ہے, امپیریلزم ہے. اور امپیریلزم کی اگر ایک تعریف اتل کوہلی خان مارکسسٹ تو نہیں ہے خیر, لیکن ان کی اچھی کتاب ہے, مجھے اچھی لگی, امپیریلزم نام ہے کتاب کا. تو وہ تعریف بتاتے ہیں ہمیں امپیریلزم کی کہ جو پاورفل اسٹیٹس ہیں
جو با اختیار جو طاقتور ریاستیں ہیں جب وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کمزور ممالک پر یا کمزور قوموں پر تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں امپیریلزم. سیاسی طور پر معاشی طور پر وہ کنٹرول کرنے جاتے ہیں تو یہ ہے امپیریلزم کی تعریف, جو میرے خیال میں ایک بنیادی اسٹریٹ فارورڈ ڈیفینیشن ہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ امپیریلزم اگر یہ لوگ کر رہے ہیں, اگر یہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, یہ کوئی حرکت ہے, تو کر رہے کیوں ہیں؟ یعنی اس کے پیچھے ان کے مفاد کیا ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اور یہاں پہ جایتی گھوش بھارت کے ہیں لیکن اچھی ہیں اکانومسٹ, وہ ان کا سمجھنا ان کی بات سمجھنا اچھی ہے, کیونکہ یہ بھی سمیر امین ایک ایجپٹ کے اکانومسٹ تھے, ان کی بات کو یہ ذرا ڈیولپ کر رہی ہیں. آرٹیکل بھی شاید اگر آپ نے پیکیج میں پڑھا ہے اس پہ تھا کہ دراصل اس کے پیچھے جو سرمایہ ہیں, بڑا سرمایہ جو ہے, بڑے بڑے کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں, ان کی جو یہ ایک ان کا اپنا ایک ڈرائیو جو ہوتا ہے, ان کا اپنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا منافع بڑھاتے جانا ہے. اور منافع بڑھانے کے لیے ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک سسٹمیٹک, یعنی کیپٹلزم ایک سسٹم ڈاس کیپٹل مارکس نے جو رکھا اس کے مطابق وہ لوگ چل رہے ہیں, وہ یا کوئی قانونی طریقے سے چل رہے ہیں. وہ جو بھی ان کو طریقہ ملا لوٹنے کا, مارنے کا, جو بھی ہے, جیسے بھی ان کو دولت جمع کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں. آف کورس اس کا مین میکنزم یا اس کا مین ذریعہ وہی ہے, کہوں گا جو مارکس نے ڈسکرائب کیا ہوگا داس کیپٹل میں, لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنا, اس کو ایک عالمی پیمانے پر سمجھنا, وہ ہمارا کام ہے. کیونکہ ہم ادھر پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں فی الوقت, میں ہوں, آپ لوگ زیادہ ہیں, میں کم ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ عالمی طور پر جو بڑا سرمایہ ہے, جو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں مرکوز ہے, وہ اس کا مقام یورپی ممالک میں, جاپان میں, ایسے ملکوں میں ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ اکنامک ٹیریٹری وہ اپنی کیسے بڑھاتے جائے. اکنامک ٹیریٹری سے مراد معاشی اس کا رقبہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا معاشی میدان جو ہے, اس میدان میں جس سے وہ کما رہا ہے, اس میدان میں جس سے وہ جمع پونجی کر رہا ہے سرمایہ کی, تو وہ کیسے بڑھائے. اور اس سے مراد اکنامک ٹیریٹری یا معاشی میدان سے مراد زمین پر قبضہ کرنا, خام مال یا قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا, محنت پر قبضہ کرنا, منڈیوں پر قبضہ کرنا. منڈیوں جس کے ذریعے سے آپ کے انپٹس جو ہیں وہ آپ کو سستے ملیں, اور جو آپ پیدا کرتے ہیں, جو چیزیں آپ پیدا کرتے ہیں, اس کے لیے مارکیٹس ملیں, آپ بیچ سکیں ان کو. اور پھر مزید علم, نالج, ٹیکنالوجی پر قبضہ کرنا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں معاشی میدان ہے. جیسے یہ ان چیزوں پر اپنا قبضہ بڑھاتے جاتے ہیں, ویسے ہی ان کے منافع کے ذرائع بڑھتے جاتے ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اب اس میں یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں, عموماً آج کل تو شاید اتنا ہم نہیں بات کرتے, لیکن 10 سال پہلے بہت ہم بات کرتے تھے. امریکہ جب افغانستان میں اور پاکستان پر ڈرون اٹیکس کر رہا تھا, ڈرون کے حملے کر رہا تھا, اور یہ وار آن ٹیرر کی دور شاید ابھی بھی چل رہا ہے, وار آن ٹیرر ایک طریقے سے, لیکن اس کے دور ہم کہتے تھے کہ جی سامراج ہے, امپیریلزم ہے. لیکن زیادہ تر ہم اس کی طرف دیکھتے تھے کہ امریکہ کیسے کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کے اوپر, یا ڈرون اٹیکس, ڈرون کے حملے کر رہا ہے. لیکن ہمارے لیے بہت اہم یہ سمجھنا ہے کہ سامراج محض ان کی کوئی ملٹری پالیسی نہیں ہے یا کوئی اکا دکا پالیسی نہیں ہے, بلکہ سامراج, اور یہ مارکسسٹ طریقہ ہے سامراج کو سمجھنے کے لیے, جو اتل کوہلی کا میں نے ایک ڈیفینیشن دیا آپ کو, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جو مارکسسٹ طریقہ ہے سامراج کو سمجھنے کے لیے, وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو سیاست ہے سامراج کی کنٹرول والی, وہ جڑی ہوئی ہے معیشت کے ساتھ, اور عالمی معیشت کا جو ڈھانچہ ہے, جو سٹرکچر ہے, وہ امپیریلزم. یہ لینن کی یہی پوائنٹ ہے, کوئی ایک پالیسی نہیں ہے, بلکہ جو کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام جیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہے امپیریلزم, کہ عالمی پیمانے پر, ورلڈ اسکیل پر آپ نے سرمایہ کی ایکیومولیشن کرنی, جمع پونجی, تقویت. ٹھیک ہے, اتنی گاڑی اردو تو شاید نہیں آتی, لیکن کوشش کر لیں گے. تو اس ٹاک میں اب میں پتہ نہیں کتنا ٹائم میں لے چکا ہوں اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے. 3 چیزیں میں ٹچ کرنا چاہوں گا. اول تو یہ میرا مطلب کیا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ امپیریلزم یا سامراج یہ عالمی معیشت کا ڈھانچہ ہے, اس کو ہم کیسے سمجھیں. دوسری چیز یہ کہ ترقی کا جو تصور ہے, کانسیپٹ ہے ڈیولپمنٹ کا, اس کے 2 میجر یا بڑے بڑے جو پاکستان کے اندر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جانب ہیں یا سائڈز ہیں.
وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک سرمایہ دار طبقہ اپنا پیدا کرنا ہے, کیونکہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ اتنا وہ مضبوط نہیں ہے, تو اس کو پیدا کرنا ہے, اس کو فروغ دینا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, پروٹیکشن کرنی ہے. دوسری طرف ایک نیو لبرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد تجارت, آزاد منڈیوں کی ایک برجوازی ہے, لیکن یہ برجوازی کے اندر ہی ایک تضاد ہے جو شاید نان اینٹاگنسٹک تضاد ہے, تو اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کریں گے. لیکن پھر تیسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ برجوازی سے ہٹ کے, سرمایہ دار طبقے سے ہٹ کے, یا مڈل کلاس سے اور اپر مڈل کلاس سے اور برجوازی سے ہٹ کے جب ہم پاکستان کی عوام یا تیسری دنیا کی عوام کی طرف ہم دیکھتے ہیں, تو وہ عوام دوست یا پرو پیپل ڈیولپمنٹ یا پرو پیپل ترقی کیا ہوگی, اور وہ پھر کانسیپٹ آتا ہے ڈی لنکنگ کا. تو یہ 3 چیزوں پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی ساتھ دیں, تھوڑے صبر کے ساتھ میں بھی کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ کرتے ہیں. تو اول تو یہ بات کہ جب میں کہتا ہوں یا ہم بات کرتے ہیں کہ سامراج جو ہے یہ عالمی معیشت یا عالمی سیاسی معیشت کا ایک ڈھانچہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں. اس میں تھوڑی تاریخ میں ہمیں جانا پڑے گا کہ انگریز جو ہیں, محض انگریز نہیں لیکن گورے جو ہیں, اپنے انگریز بھی, فرانس کے, جرمنز جو بھی ہیں, انہوں نے جب پوری دنیا پر قبضہ کرنا شروع کیا 16ویں صدی میں یا جب بھی کیا تھا, تو پہلے تو یہ لوگ ادھر بھی آئے تھے, ہمارے خطے میں بھی آئے تھے. آف کورس وہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, شاید پاکستان کے ٹیکسٹ بکس میں اتنا نہیں پڑھایا جاتا, لیکن تھوڑا بہت تو پڑھنا چاہیے ہمیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیسا قبضہ کیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یا دیگر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ وغیرہ. امریکہ جو پورا ایک نیا کانٹیننٹ تھا, اس پر انہوں نے کیسے, جو پورا ایک بر تھا, یہ 2 تھے, ان پر کیسے انہوں نے قبضہ کیا. اور اس قبضے پر, دنیا پر انہوں نے جیسے قبضہ کیا, تو اس کے دوران انہوں نے ایک نئے عالمی تقسیم محنت کو پیدا کیا. تقسیم محنت یا گلوبل ڈویژن آف لیبر. میرا مطلب یہ ہے کہ یا ہمارا مطلب یہ ہے, میری کوئی اس میں اوریجنل بات نہیں ہے, میں دوسروں کی بات کروں. ہمارا مطلب یہ ہے کہ کچھ ملک ایک عالمی نظام کے, ایک عالمی تقسیم محنت کے مرکز بن گئے, کور بن گئے, سینٹر بن گئے, اور کچھ ملک یا کچھ قومیں, اس وقت تو ہم شاید ملک بھی نہیں تھے, قومیں تھے, قومیتیں تھیں, ہیں ابھی بھی, اس دائرے کے, اس کے دائرہ بن گئے. دائرے کے کنارے ہم لوگ, اور دائرے کے مرکز میں وہ لوگ, اس طرف وہ, اس طرف ہم. لیکن اس کی تعریف کیا تھی کہ مرکز میں یہ لوگ صنعت کاری کی طرف گئے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے, ٹیکنالوجی ڈیولپ انہوں نے کی, اور ہمارا کام یہ رہ گیا, ہماری پوزیشن یہ رہ گئی کہ ایک تو ہمارا سونا چاندی لٹرلی یعنی مار مار کے ہم سے سونا چاندی لے گئے یہ لوگ. یہاں سے ٹیکس یعنی لگان, پکچر تو آپ نے دیکھی ہوگی امید ہے, لگان لے کر وہاں ان کی صنعت کاری کا جو سرمایہ ہے, بنیادی سرمایہ جو ہے, وہ یہاں سے سرمایہ چوری کر کے بیسکلی لے کے جاتے تھے. قبضہ انہوں نے کر دیا, وہ ان کے اقتدار میں آ گیا, وہ ہمارا لے رہے ہیں, اختیار ان کا ہے. تو دوسرا محنت, سستی محنت, افریقہ سے غلام کو اٹھا کے امریکہ لے جانا, جنوبی امریکہ بھی اور شمالی امریکہ بھی, اور وہاں ان سے فری میں محنت کروانا, یا بانڈیڈ لیبر ایک طور سے, انڈینچرڈ لیبر جسے ہم کہتے ہیں, یہاں سے بھارت سے لوگوں کو لے جا کر گیانا, ٹرینڈاڈ, ادھر ادھر محنت کروانا لوگوں سے, یا یہاں سے اگر عسکری قوت ہماری لینا انڈیا سے, آرمی کو, جو ہماری آرمی کا بہت پرانا یہ تعلق ہے, آرمی چائنا میں جا کے جنگیں لڑنا, عرب ممالک میں جا کے جنگیں لڑنا تاکہ وہاں اپنا قبضہ قائم کر سکے. تو ایک فری لیبر کے طور پر یا چیپ لیبر کے طور پر یہاں سے لے رہے ہیں. کھانا یہاں سے گندم اگوا رہے ہیں تاکہ وہاں وہ لوگ کھائیں, یا ہیٹی جیسے ممالک میں شکر گنا اگا رہے ہیں تاکہ وہاں سے شکر وہ لوگ فرانس میں کھائیں مزے سے. سستا خام مال, را مٹیریل, سستے قدرتی وسائل. جیسا میں پچھلے سال میں بلوچستان گیا تھا, تو وہاں پہ مسلم باغ میں پرانے انگریز کے زمانے کے ٹرین اسٹیشنز ہمیں نظر آئے کہ اس وقت کرومائٹ اور کوئلے کا وہ لوگ 100 سال پرانے, ہم نے وہ ٹرین اسٹیشنز اٹھا دیا, اب پھر سے قائم کرنے کی کوشش کریں. انگریزوں نے بڑا اچھے طریقے سے سوچ کے رکھا تھا کہ جی وہاں سے کوئلہ نکالنا ہے, وہاں سے کرومائٹ نکالنا ہے, اس کو کراچی پہنچانا ہے, کراچی سے وہ پھر ان کی طرف جائے گا تاکہ وہ استعمال کریں ہمارے خام مال, ہمارے قدرتی وسائل کا. اور پھر کیپٹیو مارکیٹس یعنی بندھی ہوئی منڈیاں, اس کا مطلب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کپاس کی, کہ اس بر صغیر میں تو ایک بہت زبردست کاٹن کی یا کپاس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی, ہماری مینوفیکچرنگ تھی,
ہماری ایک طرف سے چل رہا تھا کام, اور پوری دنیا میں یہاں کے جو کاٹن تھا وہ مشہور تھا, ٹیکسٹائلز جو ہمارے تھے مشہور تھے. انگریزوں نے اسے تباہ کیا مختلف طریقے کار سے, کبھی کبھار براہ راست یعنی تھپڑ مار کے بھی تباہ کیا, کبھی کبھار ٹریڈ پالیسیز ایسے امپوز انہوں نے کیے, ایسے مسلط کیا ہمارے اوپر کہ ہماری انڈسٹری خود ختم ہو گئی. اور پھر اپنی انڈسٹری انہوں نے لگائی, اسٹیم مینوفیکچر سے, کول مینوفیکچر سے, کوئلہ کا استعمال کر کے, اسٹیم کا استعمال کر کے اپنی مشینیں لگا کے مینچسٹر میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, وہاں پہ اپنے فیکٹریز لگائیں. یہاں سے کپاس اگوانا, بر صغیر سے کپاس اگوانا, یا مصر سے, ایجپٹ سے کپاس اگوانا, یا یونائٹڈ اسٹیٹس یو ایس میں, امریکہ کے جنوب جو تھا وہاں پر غلاموں سے, افریقہ سے جو اٹھا کے انہوں نے غلام لے کر گئے, وہاں سے سیاہ فام لوگوں سے, غلاموں سے کپاس اگا کر وہ کپاس خام مال مینچسٹر جاتا تھا. مینچسٹر میں وہ پروسیس ہو کے مینوفیکچر ہو کے ٹیکسٹائل جو بنتا تھا وہ پھر ہمیں بیچتے تھے. ہم اپنا ٹیکسٹائل نہیں خرید سکتے, ہمیں کپاس ان کو دینا ہے, خام مال ان کو دینا ہے, اور جو فنشڈ گڈ ہے وہ ہمیں خریدنا ہے. وہ کیپٹیو مارکیٹ ہے, ہم بندے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا پولیٹیکل کنٹرول تھا, ان کا سیاسی کنٹرول تھا, ان کا سیاسی اختیار تھا کہ وہ بنائیں ہمارے لیے پالیسی تجارت کی یا معیشت کی. تو اس طریقے سے آپ پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ذکر ہوتا ہے گلوبل ویلیو چینز کی, کہ پروڈکشن کہیں ہو رہا ہے, پیداوار کہیں ہو رہا ہے, اور وہ کنزمپشن کہیں اور ہو رہا ہے. لیکن یہ گلوبل ویلیو چین ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. عالمی سطح پر جو میں کہہ رہا تھا, عالمی پیمانے پر جو ایکیومولیشن ہو رہا ہے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے فیکٹری تو ایک جگہ ہے, لیکن خام مال کہیں سے آ رہا ہے اور بک رہا کہیں ہو رہا ہے, اور جو ایکچوئل ویلیو ہے, جو ایکچوئل منافع ہے, سب سے زیادہ کمایا جا رہا ہے اس فیکٹری جو انڈسٹری وہاں پہ. اب ہوا یہ کہ ہماری معیشت, ہمارا معاشرہ, ہماری ثقافت, ہماری سوچ, ہماری سیاست, سب کچھ جو ہے ان کے لیے پیدا, یعنی جو شیپ ہوا, جو جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ڈیولپ کیا کلونیلزم کے دور میں, یا نوآبادیاتی دور میں, یا استعماری دور میں, جو بھی آپ کہتے ہیں اسے, اس کی بنیاد اتحاد تھی. ان کے حکمران طبقے اور ہمارے حکمران طبقے کے درمیان ایک بنیاد, بلکہ وہی ہمارا حکمران طبقہ تھا, لیکن ڈائریکٹلی تو نہیں کر رہے تھے وہ لوگ. یہ آج کل جو ہمیں نظر آتے ہیں بڑے بڑے فیوڈل, بڑے بڑے وڈیرے, سردار, چودھری, وہی لوگ, یعنی لٹرلی وہی لوگ, ان کے اس وقت بھی چاپلوس تھے ماشاءاللہ سے, ابھی بھی شاید ہیں, تو ان کے ذریعے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو ہمارے زمین ہمارے لیے نہیں تھی, ان کے لیے تھی. ہمارے زمین پہ جو اگتا تھا ان کے لیے اگتا تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے لیے اگتا بھی تھا تو ان کے ہی مقاصد کے لیے. ہمارے مزدور اگر پیدا ہویا, اگر یہاں پر کچھ فیکٹری پیدا بھی ہوئی تو وہ ان کے تابع پیدا ہوئی. اور جو ہم کہتے ہیں سیمی فیوڈلزم یا نیم جاگیردارانہ جو یہاں پر نظام تھا اور ہے بھی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی صدیوں سے چلتے ہوئے, وہ بھی ٹھیک ہے صدیوں سے بھی چلتے ہوئے رہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے. تو ایکسٹرا ورژن جو کہہ سکتے ہیں, یا ایک منحصر ڈپینڈنٹ اکانومی, ڈپینڈنٹ معاشرہ پیدا ہوا اس ملاقات سے. ان کے حکمران اور ہمارے حکمران نے جو ہاتھ ملایا اور جو ان کا ایک اتحاد بنا, اس سے ہماری معیشت ایکسٹراورٹڈ, مطلب باہر کی طرف ہمارا رجحان ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہمارے کیا ضروریات ہیں, عوام کے کیا ضروریات ہیں, اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے. ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے, اور ابھی بھی ایسا ہے کافی حد تک, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا ضروریات ہیں, ہم اپنے وسائل ان کے لیے کیسے استعمال کریں. تو یہ ایکسٹراورژن اسے کہتے ہیں, کہ آپ ایکسٹرا یعنی باہر کی طرف آپ دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف دیکھیں. انٹراورژن. اور اگر یہ معاشرے کا حال اور معیشت کا حال تھا, تو ڈی کالونائزیشن کی جو موومنٹ ہے, جس پر تھوڑا سا ڈاکٹر سارہ نے بھی ذکر کیا, بات کی, بہت کچھ بات کی, اس کا جو معاشی کمپوننٹ تھا, اس کا جو معاشی پہلو تھا, وہ یہی تھا کہ ہمیں ترقی چاہیے, ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے. جو یہاں کے حکمران تھے ان کا ایک دھڑا آپ کہہ سکتے ہیں, یہاں بہت سارے دھڑے تھے. کچھ تو ایسے تو خوش تھے, زمینیں ہیں, کمائی آ رہی ہے, تو اب کیا کرنا ہے, یعنی اجارے سے یا بٹائی سے, ہاری سے کام کرواتے رہو, اس میں کیا ہے. کچھ تھے لیکن انہوں نے کہا یار ہمیں بھی نہ صنعتیں لگانی ہیں, ہمیں بھی انڈسٹری لگانی ہے, ہمیں بھی فیکٹری لگانی ہے, لیکن یہ انگریز جو ہے نا ہمیں کرنے نہیں دیتے. تو ان کے لیے آزادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تجارت کریں ہم انگریز کے ساتھ, ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایک سرمایہ دار طبقہ بنائیں. بن رہے تھے بھی سرمایہ دار,
شاید تجارت میں ان کا زیادہ تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیداواری سرمایہ دار بننا ہے، ہمیں پروڈکشن کرنا ہے، اپنی پروڈکشن کرنا ہے. ان کا اتحاد ہوا عوام کے ساتھ کہ عوام بھی کہہ رہی تھی کہ یار انگریز اتنے اچھے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے گورے چٹے ہیں لیکن اندر سے باہر سے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہے، لیکن اندر سے تو بالکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو ان کا اتحاد ہوا اس ابھرتی ہوئی برجوازی کے ساتھ، ابھرتی ہوئی سرمایہ دار طبقے کے ساتھ، اور اختلاف ہوا کچھ. کبھی کوئی بھوک ہڑتال کر رہا ہے، گاندھی جی ہیں اندر بیٹھے ہوئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں گاندھی جی کا کیا تھا، وہ کہتے کہ بجائے اس کے کہ ہم انگریزوں سے ٹیکسٹائل خریدیں، ہم خود بنائیں، ہم خود پیدا کریں. اور جو بھارت کی ایک انڈسٹریلسٹ طبقہ تھا، سرمایہ دار طبقہ تھا، تو وہ ان کے ساتھ گاندھی کے پیچھے لگ گئے تھے کہ ہاں چلے آپ خود بناتے ہیں، آپ اس کے اوپر بنائیں، ہم لوگ فیکٹریوں سے بناتے ہیں، آپ کریں اپنا کام، ہم اپنا کام کرتے ہیں. لیکن اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ریاست کے ذریعے ہم لوگ ڈیولپ کریں گے، اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ، ترقی کی طرف ہم ریاست کے ذریعے کریں گے، کیونکہ وہ ایک ادارہ ہے یا مجموعہ ہے اداروں کا جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں سرمایہ کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کی تقسیم یا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی ڈویژن اس طرف کر سکتے ہیں کہ کوئی پلان کے ساتھ، کوئی منصوبے کے ساتھ، تاکہ ہماری برجوازی بنے، بلکہ ہمیں بنانا ہے، ایک نیشنل برجوازی بنانا ہے. تو ریاست کا یہ کام ہو گیا کہ آپ نے سرمایہ کاری کو کنٹرول کرنا ہے. اب اس میں امریکہ نے بھی کہا چلو یار کرنے دیتے ہیں تھوڑا بہت، اگر بہت کر لیا تو پھر امریکہ کسی کو قتل کر دیتا، آپ کے لیڈر کو افریقہ میں پیٹریس لومومبا کو مار ڈالا، کبھی تھامس سنکارا کو قتل کر دیا، کبھی اس کو لطینی امریکہ میں سالواڈور ایلنڈے کو مار ڈالا. یعنی اگر بہت زیادہ چلے جاتے تو لیکن تھوڑا بہت کرنے دیتے تھے، کیونکہ کہتے تھے چلیں جیسے پہلے ہمیں زمینداروں کی ضرورت تھی، بڑے زمیندار جاگیردار وغیرہ وڈیروں کی ضرورت تھی، آج ہمیں سرمایہ دار کی بھی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہمیں حکمرانی کرنی ہے تو تھوڑا ان کو بھی ڈیولپ ہونے دینا چاہیے. تو اسی طریقے سے ہمارے حکمران بھی انہوں نے کہا چلے ہم بیرونی ممالک سے امداد لیتے ہیں، فورن ایڈ. تو ورلڈ بینک آ گیا، اس سے بڑے بڑے قرضے ہم نے لیے کہ ہمیں انڈسٹریلائز کرنا ہے، فیکٹریاں لگانی ہیں، روڈیں بنانی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور گرین ریولوشن کی میں بات کروں گی کہ زراعت میں بھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اگر آئی ہے تو اس کا پورا فوکس یہ تھا، بجائے اس کے کہ جو سبز انقلاب ہم کہتے ہیں یا گرین ریولوشن کہتے ہیں، ایوب خان کے دور میں ہمارے یہاں آئی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ چین میں جیسا سرخ انقلاب آیا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے سبز انقلاب دینا ہے، جہاں پر ہم بڑے زمیندار کو یا ابھرتا ہوا ایک جو کسانوں میں امیر کسان طبقہ تھا، اس کو ہم نے سپورٹ دینا ہے، بینیفٹ دینا ہے، مراد دینی ہے، تاکہ وہ انقلاب نہ آئے نیچے سے کسانوں والا، مزدوروں والا، اس انقلاب کو روکنا ہے. پیداوار بڑھائیں گے ہم زراعت میں کچھ حد تک، تاکہ کچھ آپ کے مسئلے بڑھ جائیں، کم ہو جائیں، بڑے لیکن اس کو وہ الگ بات ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو پروگرام تھا اسٹیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ کا، جیسے پاکستان میں جو اس کا نتیجہ یہی نکلا، آپ کو شاید بہتر پتہ ہوگا، وہ ایک کتاب ہے 22 خاندان جن کا فائدہ ہوا. انہوں نے اچھے خاصے طور پر اپنے ہی طرف دولت کو جمع کیا، اور پھر زمین کا جو مسئلہ تھا، ایک ابھرتے ہوئے زمیندار طبقے کو، اور جو وہ پرانے تو اپنی جگہ ادھر ہی رہے، اور پھر کچھ نئے بھی آ گئے میدان میں. لیکن جو اکثریت ہے ہماری عوام کی، اس نے اس طریقے سے اس کے فائدے نہیں دیکھے. اور ہوا یہ کہ آپ جو بیرونی ممالک سے، امریکہ سے، جاپان سے وغیرہ وغیرہ، ان اداروں کے ذریعے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قرضہ لیتے گئے، یا پرائیویٹ بینک سے بھی قرضہ لیے، تو پھر وقت آ گیا کہ جی آپ نے قرضہ چکانا تھا اور آپ لوٹا نہیں پائے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک طریقے سے، اب یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں مختصر کرنے کی، لیکن اپنے بھی ان کے وجوہات تھے، مغربی ممالک کے، سرمایہ دار ممالک کے یا سامراج ممالک کے. انہوں نے ہمارے اوپر یا تیسری دنیا کے اوپر ایک نیا ماڈل امپوز کیا، ڈیولپمنٹ کا، ترقی کا، نیو لبرل ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں، یا مارکیٹ لیڈ ڈیولپمنٹ ماڈل. آپ نے ریاست سے ہٹ کے اب مارکیٹ کی طرف آنا ہے، منڈیوں کی طرف آنا ہے. اور اس کا بنیادی جو اصول آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اول تو یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ، کہ سرکاری جو اخراجات ہیں ان کو آپ ختم کریں، بند کریں، کم کریں، پرائیویٹائز کریں اداروں کو، یا جو بھی ریاست نے انڈسٹری لگائی تھی، ریاست نے فیکٹریاں لگائی تھی، پی آئی اے جو ہے، اسٹیل جو ہے، جو بھی یہ چیزیں ہیں ان کو پرائیویٹائز کرو، کیونکہ اب ریاست کے کرپشن ہے، ریاست میں بہت مسئلے ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف نچکاری کریں ان کی، کیونکہ
ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کریں. اور جو آپ اپنی برجوازی کی تحفظ کر رہے تھے, حفاظت کر رہے تھے عالمی منڈی سے, اس حفاظت کو آپ ہٹا دیں. مطلب لبرلائز آپ نے کرنا ہے ساری چیزوں کو, تجارت کو آزاد کر دیں, فری ٹریڈ کرنا ہے بھائی. آپ اپنے ملک کو کھول دیں تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے, فورن انویسٹمنٹ آنی ہے. اب آپ دیکھیں گے آج بھی ہمارے جو سارے اکانومسٹ ہیں وہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھیج دے فورن انویسٹمنٹ. ہمارے تو حکمران جاتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد بن سلمان تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا آج حال ہی میں انہوں نے وہ کہ SIFC کیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کہ ہاں شاید محمد بن سلمان واقعی ہماری جھولی بھر دیں گے. ٹھیک ہے, تو باہر سے فورن انویسٹمنٹ کی طرف آنا ہے اور ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا ہے. یار ایکسپورٹ کرتے جاؤ, ایکسپورٹ کرتے جاؤ, جو بھی کرا ہے ٹیکسٹائلس ہیں ایکسپورٹ کرنا ہے. دیکھو بنگلہ دیش کتنا اچھا ہے, تو بھائی جیسا کیوں نہیں ہو سکتا. بنگلہ دیش کو دیکھو, یہ تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر رہا ہے, تو کیوں نہیں کرا پاکستان, اس قسم کی چیز. اور اگر ریاست کا آپ کوئی ہے کردار تو وہ بہت محدود کردار ہے. روڈ بناؤ بھائی, روڈ بناتے جاؤ تاکہ تجارت چلتی جائے. ٹھیک ہے, مشرف صاحب نے کیا کیا, ادھر تھر سے لے کے مسلم باغ تک روڈیں بنائی ماشاء اللہ سے. کیوں؟ تجارت کو بڑھاؤ بھائی, تجارت کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے کچھ اگر تعلیم پہ اور صحت پہ اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے, وہ بھی مشکل سے, یعنی ایسے جیسے کہ مجبوراً کرنا پڑتا تو کر لیتے ہیں یہ لوگ, رائٹ. لیکن روڈیں بنانا ہے بھائی, فلائی اوور بنانا ہے بھائی, انڈر پاس بنانا ہے بھائی, بڑا کام ہے. اس کے علاوہ اور کچھ کام نہیں. اب ہوا یہ کہ وہی جو میں آپ کو پہلے گلوبل ویلیو چینز کی بات بتا رہا تھا, وہ اب شدت سے واپس آ گئیں کہ مغربی ممالک اپنی انڈسٹری کو, خاص طور پہ جو لو ویلیو کی انڈسٹری ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اتنا کمائی اس سے اب کم ہوتے جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا کے ممالک جو ہے یہاں پر اس کو ہم لوکیٹ کر دیتے ہیں, اس کا مقام ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک گراف دکھانا چاہوں گی. جایتی گھوش نے بتایا, یہ کہتی ہیں اسمائل کرو ایک ہے. اسمائل کرو سے مراد یہ ہے کہ ویلیو سب سے زیادہ یا منافع سب سے زیادہ کہاں کمایا جاتا ہے, یا اگر محنت کو بھی آپ اس کا کمپنسیشن دے رہے ہیں, اجرت دے رہے ہیں, تو سب سے زیادہ کہاں دی جاتی ہے. پری پروڈکشن مطلب ڈیزائن, کوئی بھی چیز کی جہاں ڈیزائن ہوتی ہے, کوئی بھی کا تصور جہاں ہوتا ہے. آئی فون کی مثال ہم لیتے ہیں, ماشاء اللہ سے میرے بھی جیب میں ہے آئی فون, تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ ڈیزائنڈ بائی ایپل ان کیلیفورنیا. کیلیفورنیا ایک ریاست ہے امریکہ کا, US کا. اسمبلڈ ان چائنا, مطلب ڈیزائن اس کا پری پروڈکشن جو ہے کیلیفورنیا میں ہوا ہے. اور وہاں جو پوری ڈیزائنرز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انفارمیشن اکانومی, نالج اکانومی, واہ کیا بات ہے. لمس کے بچے ادھر جا کے جو کام کرتے ہیں, IBA کے بھی کچھ, تو انشاءاللہ کیلیفورنیا جا کے وہاں پہ ڈیزائننگ میں لگ جاتے ہیں اور اچھے سیلری کماتے ہیں اور اچھا وہاں پہ منافع کماتے ہیں. جو ایکچوئل پروڈکشن ہے لیکن وہ چین میں ہو رہی ہے. چائنا میں انہوں نے فیکٹری لگی, فاکس کان کے لگے, مزدوروں سے وہاں پہ اتنا کام لے رہے ہیں کہ بیچارے وہ خودکشی کے پہ آ گئے. اس طریقے سے ان سے کام لیا جا رہا ہے. اور پھر واپس پھر وہی آئی فون ادھر آتا ہے تو ہم اس پہ PTA کا پتہ نہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن امریکہ جاتا ہے یا یورپ جاتا ہے یا جو جاپان جاتا ہے, وہاں پر بہت 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 مہنگی چیز ہوتی ہے یہ, تو بڑی قیمت پہ بیچی جاتی ہے. تو پھر وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو پھر سب سے زیادہ کہاں پہ اس کا شیئر ہے. پوسٹ پروڈکشن, مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن میں. تقسیم جہاں پہ ہوتی ہے, مارکیٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے, اور بیچا جان جاتا ہے. آخر کار جایتی گھوش بتاتی ہیں کہ چائنیز کمپنیز جو ایکچوئل پروڈکشن, جہاں ایکچوئل پیداوار ہو رہا ہے, جو پورا ریونیو ہے, جو پوری کمائی, اس کا صرف 10% ان چائنیز کمپنیز کے پاس جا رہا ہے. اور پھر آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ مزدوروں کو کتنا مل رہا ہے. جو پوری اس چیز کی ویلیو ہے اس کا ایکچوئل کہاں جا رہا ہے, جو پیداوار کر رہا ہے, جو ایکچولی چیز اگا رہا ہے یا جو چیز بنا رہا ہے, اس کے پاس کتنا حصہ جا رہا ہے, اس کا بہت کم. تو تیسری دنیا میں جہاں تک انہوں نے انڈسٹری لگائی, پیداوار اگر یہاں پہ ہو رہا بھی ہے, مینوفیکچر ہو رہا بھی ہے, تو اس چیز کی ویلیو بہت کم ہے. پاکستان کی میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں. جو میں نے کہا کہ محنت, ایک عالمی تقسیم محنت اگر ہے, پہلے تھی, ابھی بھی کافی حد تک ویسے ہی نظر آتی ہے ہمیں. اور پاکستان بہت اچھا, میرے خیال میں ایک اس کی مثال ہے. ہمارے مین ایکسپورٹس ہیں. ایک تو ہم سرمایہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس چارٹ پہ آپ کو سرمایہ نہیں نظر آئے گا, لیکن سرمایہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. کیسے کہ جو قرضہ ہم لیتے جاتے ہیں اس پر ہم سود بھی جو چکاتے ہیں,
وہ سود پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا. حالانکہ ہمارا جو اکثریت ہمارا جو قرضہ ہے وہ ملٹی لیٹرل یعنی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ سے تو سود نسبتاً کم ہوتا ہے کمرشل بینکس کے مقابلے میں, لیکن پھر بھی وہ سود ہم چکا کے پتہ نہیں کہاں تک کہ ہم نے پیسہ واپس کیا ہے. تو ہم سے سرمایہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہی جیسا پہلے یہ لوگ لگان لیتے تھے ابھی بھی ہم سے لگان لے رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا سستی محنت. ہمارا نمبر 1 ایکسپورٹ اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی جیسا سعودی عرب جا کے انہوں نے وہاں پر کام کیا, شاید آپ کے والد صاحب نے بھی کام کیا, شاید آپ کے کوئی کزن ہوں گے, کوئی ابھی دیکھ رہا ہوگا کہ یار میں کیسے سعودی عرب جاؤں, کیسے دبئی جاؤں. تو ہماری نمبر 1 ایکسپورٹ دراصل یہی ہے, عوام, ہمارا انسان. لیکن جو اب اکاؤنٹس پہ جو اب نظر آتا ہے نمبر 1 ایکسپورٹ آپ کا آئی سی ٹی سروسز ہے, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سروسز. اور مثلاً یہ ہوگا یہاں پہ کوئی کال سینٹر لگا ہوا ہوگا کراچی میں, یا گلگت بلتستان میں کوئی کال سینٹر گلگت میں لگا ہوا ہوگا, وہاں پر لڑکے کام کر رہے ہیں جو تھوڑا سا کمپیوٹر سائنس پڑھ کے اب وہ امریکہ کی کسی کمپنی کے ہیلو ہاؤ میں ہیلپ یو, یہ آپ کا مین ایکسپورٹ ہے. مطلب وہی سستی محنتی ہے. وہ کوئی اپنا ہم کوئی ایپس بناتے بھی ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, فائنانس نہیں ہے کہ ہم ایکچولی اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں. ان کی ٹیکنالوجی کی سروسنگ ہم لوگ کرتے ہیں. دوسرا جو ہمارا مین ایکسپورٹ ہے لو ویلیو گڈس ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ خام مال شاید ایکسپورٹ کرتے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ بھی دکھاتا ہوں, لیکن اب لو ویلیو گڈس میں ہم لوگ کرتے ہیں, مینلی ٹیکسٹائلز. اس کا تو آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے. تو ہاؤس لینن ماشاء اللہ سے پاکستان بہت ڈومیننٹ ہے. ہاؤس لینن مطلب گھر کے جو آپ چادریں وغیرہ, جو چادریں میں آپ ماشاء اللہ سے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور مین سوٹس اینڈ پینٹس ویری امپورٹنٹ, بہت اہم ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ جو سارا یہ کر رہے ہیں کام ٹیکسٹائلز میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں لو ویلیو گڈ سے. پھر اس کے بعد آپ چاول ماشاء اللہ ایسا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. چاول یہاں پہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. چاول ہم دیکھ رہے ہیں ہاری افورڈ نہیں کر سکتا, وہی ہاری جو چاول اگا رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا, وہی مزدور پنجاب میں جو چاول لگا رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا چاول. لیکن باہر یورپ میں کینیڈا میں ماشاء اللہ سے ہم لوگ باسمتی رائس کھا رہے ہیں, زبردست, ویری گڈ. تو چاول, اس کے بعد یہ باقی آپ کے ایگریکلچرل گڈس ہیں. اور پھر یہاں پہ آتا ہے ماشاء اللہ سے کاپر, تانبا جو ریکودیک سے یا سینڈک سے یہ لوگ نکال رہے ہیں, بلوچستان سے کاپر, ویری گڈ. چائنا جا رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے. آپ دیکھیں مینوفیکچرڈ گڈ جو ہمارے ہیں ٹیکسٹائلس کے علاوہ بہت کم ہے. سیالکوٹ میں کسی نے میڈیکل انسٹرومنٹس کی دکان لگائی ہوئی, وہ اچھی طریقے سے چل رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, بہت کم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خام مال, قدرتی وسائل, لو ویلیو گڈس اور سستی محنت, وہی چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو 100 سال پہلے بھی, بس اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے, لیکن بنیادی طور پر کچھ لگ بھگ وہی چیز ہے. امپورٹ پہ پھر ہم منحصر ہیں. مینلی ہم جو امپورٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں. اب گاڑیوں کو دیکھ لیں, پاکستان جیسے ملک میں ماشاء اللہ سے گاڑیوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت. لیکن آپ دیکھ لیں کہ مین چیز تیل کے علاوہ کھانے کی چیزیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. کھانے کا تیل ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں. دال چنا ہم لوگ مینلی امپورٹ کرتے ہیں. دال چنا ہمارا اپنا نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے, وہ کہیں باہر سے آیا, کینیڈا سے آیا میرے ساتھ, یا آسٹریلیا سے آیا. تو اور خام مال وہ اپنی جگہ, قدرتی وسائل بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں کافی حد تک, اسٹیل وغیرہ, یہ دوائیاں, ادویات, فارماسیوٹیکلس کا جو خام مال ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے, لیکن اس میں کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بس ہم لوگ خام مال امپورٹ کرتے ہیں, اس کو وہی بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو. تو جو ایکچوئل ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو لو ویلیو گڈ سے ہائی ویلیو گڈ کی طرف آپ نے جانا ہے, وہ کام ہم نہیں کر رہے. اور اوپر آپ دیکھ لیں ہمارے امپورٹ کی 2021 کی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے 82 بلین ڈالرز امپورٹس تھے اور ہمارے ایکسپورٹس 37 بلین ڈالرز. مطلب آپ امپورٹ ڈپینڈنٹ آپ کنٹری ہیں. اور یہ جو شکل میں دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے پاکستان کی مخصوص شکل ہے, لیکن محض پاکستان کی نہیں. ایجپٹ کا بھی کچھ ایسے ہی چکر چل رہا ہے, لطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک کچھ حد تک ایسے ہی ملتا جلتا آپ کو نظر آئے گا, افریقہ کے ممالک اور ایشیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان کوئی ایک واحد ملک نہیں ہے جس میں یہ ہم سارے مسائل جو ہمیں نظر آتے ہیں محض پاکستان میں نظر آتے ہیں, بہت سارے ملکوں میں ہیں. بلدیہ ٹاؤن کا آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جو تقریباً 260 لوگ مزدور مارے گئے اس فیکٹری میں. ہمارا اگر تصور تھا کہ ڈرون اٹیک میں جو مر رہا ہے وہ سامراج کی وجہ سے مر رہا ہے, ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ بلدیہ ٹاؤن یہ علی انٹرپرائزز کی جو فیکٹری تھی, یہاں کے مقامی سرمایہ دار جو تھے ان کا اتحاد تھا جرمن کمپنی کک کے ساتھ, تاکہ وہ سستی جینز پینٹ ادھر بیچیں جرمن کنزیومر کو, اور اس کے لیے یہاں پر ہم اپنے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. باقاعدہ فیکٹری میں اگر کسی ڈرون اسٹرائک میں اگر 100 بندہ مر رہا ہے تو اس فیکٹری میں 260 لوگ مرے, تاکہ وہاں سستی جینز پہنچے.
اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا آئی فون کا جو 10% منافع وہ چائنا کے کمپنی کو مل رہا ہے, یہاں پہ بھی 10% سے زیادہ منافع علی انٹرپرائزز تک نہیں پہنچ رہا تھا, اور یہاں کا جو مزدور کما رہا تھا نہ کمانے کے برابر. میکسیمم اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں, منیمم ویج اس وقت 8,000 روپیز 8,000 روپیہ تھا. میکسیمم جو وہاں کا مزدور کما رہا تھا 10,000 روپے کما رہا تھا میکسیمم. اس کی موت سے اس نے زیادہ کمایا. افسوس کی بات یہ ہے, بجائے اس کی کہ زندگی میں وہ کما رہا تھا, یہ کما رہی تھی, بہت ساری عورتیں بھی تھیں اس میں. تو سامراج کا جو تشدد ہے محض بمب سے نہیں ہمارے اوپر گرتا, وہ اس طریقے سے بھی گرتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیفٹی اسٹینڈرڈز نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, مزدور کی یا محنت کش کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی موت میں اس کو زیادہ ملتا ہے بجائے اس کے کہ اس زندگی میں ملے. وہ بھی سامراجی تشدد ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. اب یہ میں کچھ پاکستان کی اکنامک پالیسی کی باریکیوں میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن شاید اوپر سے میں بتاتا ہوں کہ ہمیں جو پالیسی ڈبیٹ نظر آتی ہے, کوئی اگر بحث ہے پالیسی کے اوپر پاکستان کے معیشت یا معیشت دان اکانومسٹ کے اندر, تو وہ بس حکمران طبقے کے اندر ایک بحث ہے. ایک طرف آپ دیکھیں پاکستان کے جو فائنانس منسٹر آتے رہتے ہیں وہی بندہ آتے رہتا ہے ماشاء اللہ سے. وہ چہرے یعنی جو عمران خان کی حکومت ہے, نواز شریف کی حکومت ہے, مشرف کی حکومت ہے, زرداری صاحب کی حکومت ہے, حافظ صاحب کی حکومت ہے, نہیں حکومت کس کی ہے وہ تو ہمیں بتائے, لیکن وہ الگ بات ہے. یعنی جو ڈائریکٹ جو چہروں کی میں بات کر رہا ہوں, جو بھی آ رہا ہے اس میں چہرے بھی اتنے تبدیل نہیں ہوتے ماشاء اللہ سے. شوکت ترین صاحب پی 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 کے کیبنٹ میں, شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے, پی ٹی آئی کے کیبنٹ میں بھی ماشاء اللہ سے شوکت ترین صاحب آ گئے. اسحاق ڈار تو خیر آتے رہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ. تو وہ ایک طرف شوکت ترین اور اسحاق ڈار کی آپ اکنامک پالیسیز اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا بھی ہے پی ٹی آئی والا کہتا ہے وہ کرپٹ ہیں, وہ یہ ہیں, چور ہیں, چوکیدار سو رہے ہیں وغیرہ, جو بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں, پالیسیز ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے. اور دوسری طرف ایک دھڑا ہے ان کا, عبدالحفیظ شیخ کو شاید آپ نے دیکھا, وہ تو بیچارہ کہیں سے الیکٹ ہو کے بھی نہیں آتا, اوپر سے ٹپک کے آ جاتا ہے ایز اے اسپیشل ایڈوائزر کے طور پر. مشرف کے دور پہ بھی ماشاء اللہ سے وہی تھے, پی 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 کے دور پہ بھی ماشاء اللہ سے وہی تھے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ماشاء اللہ سے وہی تھے. اور پھر مفتاح اسماعیل بیچارہ پیچھے سے آتے رہتا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ یار اسی طرف کی ہم اکنامک پالیسی اڈاپٹ کریں گے جو کہہ رہا ہے, پھر اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں نون لیگ, واپس اسحاق ڈار کو لا لیتے ہیں. تو مفتاح اسماعیل نے ایک بار لمز میں آیا تو اس نے خود کہا کہ پاکستان میں ہم 4-8 لوگ ہی ہیں جو فائنانس منسٹر بنتے رہتے ہیں, ایک دو ان کی واٹس ایپ گروپ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہی چہرے ہیں, تو کبھی پالیسی ایک طرف جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم اپنے برجوازی کی حفاظت کیسے کریں اچھے طریقے سے, اور دوسری طرف وہ پالیسی جاتی ہے نہیں بہت حفاظت ہوگی, ذرا ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا بھی ہم تھوڑا خیال کرتے ہیں, اور اس میں عوام دونوں طرف سے پیسی جاتی ہے. اب یہ ٹھیک ہے جب آئی ایم ایف والے آ جاتے ہیں, مفتاح صاحب آ جاتے ہیں, شوکت حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں, تو عوام ذرا زیادہ پستی ہے, یہ سچ ہے. لیکن پستی تو عوام ہی ہے, محنت کش طبقہ ہی پستا ہے, کیونکہ آپ خواہ اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں, ان کے ذہن میں تو یہ بہت بڑا فرق ہے. لیکن جو ہماری عوام ہے, محنت کش عوام ہے, اس کے لیے فرق اتنا زیادہ نہیں ہے بھی, کیونکہ آج کل جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں مڈل کلاس بھی بہت سفر کر رہی ہے, تو مزدور تو سفر ہی کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں ایک ایسی معیشت لانا جس پر ہم خود مختار ہوں, پاکستان خود مختار ہو, دونوں کا بھی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, مفاد نہیں. اور یہ جو ہمیں تضاد نظر آتا ہے وہ بالکل ایک منحصر معیشت کا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں سامراج کے لیے ہماری فوج جو ہے وہ بہت اہم ادارہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پالیسیز امپوز کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر خام مال قدرتی وسائل ہمیں نکالنے ہیں بلوچستان سے, اگر گوادر میں ہمیں پورٹ بنانا ہے تو اس کی سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ فوج دے رہی ہے. اور کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں جو چین کو یا بیرونی انویسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے. اگر یہاں پہ ٹیکسٹائل فیکٹریز اگر کام کر رہی ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے لیے, تو اس کی سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ وہ ہماری ایجنسیاں دے رہی ہیں, وہ ہماری فوج دے رہی ہے بیسک لیول پر. اگر اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سعودی عرب کے ساتھ مل کے چولستان میں ہمیں زمینوں پر قبضہ کر کے نئے ایکسپورٹ انڈسٹری لگانی ہے, تو وہ اس کی سیکیورٹی بھی فوج نہیں ہے, وہ خود فوج کر رہی ہے. جو ماڈرن کارپوریٹ ایگریکلچر ہمارے لیے
انشاءاللہ ماشاءاللہ فوج کرے گی. تو چین امریکہ مثال کے طور پر کبھی نہیں چاہے گا کہ بلوچ عوام کو اپنے حقوق ملے, کیونکہ ان کے لیے اسی چیز میں فائدہ ہے کہ انہی اداروں کے ذریعے وہاں سے وہ لوگ قدرتی وسائل سستے طریقے سے نکالیں. تو سامراج کا ہمارے انٹرنل کلونیزم کے جو ذکر ڈاکٹر سارہ کر رہی تھیں وہ جڑا ہوا ہے, کبھی تضاد بھی آتا ہے لیکن اکثر وہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کو سمجھنا بہت اہم ہے ہمارے لیے. اب آخر کتنا ٹائم کتنا ہے؟ اچھا چلیں پھر تو آرام سے بات کریں, اس میں کیا سوال پھر یہ آتا ہے کہ اگر سامراج کے تحت ہماری معیشت ایکسٹراورٹڈ ہے, یعنی ہمارا رجحان باہر کی طرف ہے بجائے اس کے کہ خارجی زیادہ اورینٹیشن ہے, جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہم سستی محنت ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم سستے قدرتی وسائل ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, سستا خام مال ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ حد تک ہماری ہے صنعت کاری ہے پاکستان میں, ایسا نہیں کہ بالکل ہی ہم ڈی انڈسٹریلائز ملک ہیں, صنعت کاری ہے, لیکن وہ بھی اگر جو ہماری اپنی برجوازی جو ہے جو ایکسپورٹ کی طرف اتنا نہیں دیکھ رہی, جو پاکستان کی مارکیٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہی, وہ بھی کوئی, یعنی ہم ٹیکسٹائل تو ہم بنا لیتے ہیں, ادھر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, لاہور میں لگی ہوئی ہیں, فیصل آباد میں ماشاءاللہ سے ایک زمانے میں زیادہ ہی لگی ہوئی تھی, لیکن ہم وہ چیز نہیں بناتے جس کے ذریعے ٹیکسٹائل بنائی جاتی ہے. پاور لوم ہم نہیں بناتے, پاور لوم ہم خریدتے ہیں باہر سے. گاڑی ہمیں لگتا ہے ہم گاڑی بناتے, گاڑی بھی ہم نہیں بناتے, انجن ہم باہر سے لاتے ہیں. بس ہم خود نہیں بنا سکتے, ترکی سے ہم بس لاتے ہیں. کوئی چیز اگر آپ واقعی جا کے دیکھ لیں, جو چیز ہم بنا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ, مصطفیٰ اسماعیل صاحب کا میں نے حوالہ دے, کوکومو بنا رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, چلی ملی بنا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے, یعنی لیول دیکھو وہاں پہ. چائنا ہائی اسپیڈ ٹرین بنا رہے ہیں وہ لوگ, ہمارے سرمایہ دار جو ہیں لیکن امرود کی جلی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. مچل فارمز ماشاءاللہ سے انہوں نے نئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجاد کر کے انہوں نے نیا فلیور جیم کا ایجاد کیا انہوں نے ماشاءاللہ سے. یہ ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, یہ ہمارے سرمایہ دار ہیں, اور لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ نہیں ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے, ہمیں بچاؤ, دنیا کے عالمی منڈی سے مقابلے سے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے, دیکھو ہمیں جیم بنانا ہے, ہمیں چلی ملی بنانی ہے, ہمیں گاڑیاں بنانی ہیں. اور گاڑیاں بھی ہمارے سرمایہ دار فائدہ نہیں اٹھا رہے, وہ جاپان کی کمپنیز ٹویوٹا, ہونڈا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, سید عظیم صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جس میں سب سے زیادہ جو اس کا حصہ تھا جاپان کا تھا, جاپان ہمیں قرضہ دیتی ہے کہ روڈ بناؤ, پھر جاپان ہمیں گاڑی بیچتی ہے کہ گاڑی چلاؤ, ٹھیک ہے. یہ ہمارا لیول ہے, اور ہم بناتے جاتے ہیں کہ وہ بڑا روڈ بنا ہے, دیکھا لاہور میں روڈ بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ دیکھا فلائی اوور بنا ہے ماشاءاللہ سے, کیا بات ہے, واہ واہ رے واہ تیرا جلوہ, رائٹ. یہ ہمارا سین ہے, لیول چیک کرو اپنا. یہ جو مسئلہ ہے ہمارا, تو اب ٹیکسٹائل بھی اگر ہم بنا رہے ہیں, یہ چادر جس ہم فخر سے بات کر رہے ہیں, ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, کاٹن ٹی شرٹ اور جینس پینٹ اور اندر کی پینٹ بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, فخر سے کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو عام انسان ہے میرے خیال میں افورڈ نہیں کر پاتا. ایک کاٹن کا ایک بار میں نے جوڑا لیا تھا, سیدھی سی بات کرنا آپ کے سامنے, اب کیا چھپانا, اب کیا پڑھنا, کاٹن کا جوڑا میں نے لیا تھا, تو دوستوں کے ساتھ میں پنجاب میں جا کے پہن کے گیا, انہوں نے کہا او چودھری صاحب آ گئے, چودھری صاحب آ گئے. مطلب کاٹن کا شلوار قمیض پہننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ چودھری لیول والے ہیں, کیونکہ عام انسان کاٹن افورڈ نہیں کر سکتا. وہ بیچارہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے کسی بینک کے سامنے, یا کسی میک ڈونلڈس کے سامنے, یا کسی گلوریا جینس کے سامنے, وہ جو اس کا یونیفارم ہے, گرمی میں وہ پولیسٹر کا وہ پہن رہا ہے جس سے مزید گرمی ہوتی ہے, وہ اس کا یونیفارم ہم کاٹن سے نہیں بناتے نہ بنو. تو وہ چیز جو ہم بنا رہے بھی ہیں, گاڑیاں اگر یہاں پہ بک رہی ہیں, یا ٹیکسٹائلز اگر یہاں پہ بن رہا ہے, یا چاول, میں نے آپ کو مثال دی, یہاں ہاری چاول افورڈ نہیں کر سکتا, اور وہ مزدور چاول افورڈ نہیں کر سکتا, وہ بھی ایکسپورٹ پہ جا رہی ہے, یہاں کی اشرافیہ کھاتی ہے, یا اپر مڈل کلاس مجھ جیسے لوگ کھاتے ہیں. جو چیز ہم پیدا بھی کر رہے ہیں وہ چیز ہم اپنے لوگوں کے لیے نہیں پیدا کر رہے, اپنے عوام کے لیے نہیں کر رہے, اپنے اشرافیہ اپنے کچھ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر ہمیں ایک ترقی کا ماڈل چاہیے جو واقعی عوام کے لیے ہے, جو پرو پیپل ہے, ایکچولی پرو پیپل ہے, تو یہ سمیر امین جس کا میں نے ذکر کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ پانے کے لیے آپ کو ایک ایسی حکمت عملی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈی لنکنگ. ڈی لنکنگ کو اگر ہم کر سکتے ہیں کہ بندھن جو ہیں ہمیں توڑنے پڑیں گے,
بالکل بھی توڑنا نہیں ہے, لیکن ذرا اپنی طرف اس کی جو باغ دوڑ ہے وہ اپنی طرف کریں ذرا, بجائے اس کے کو ان کی طرف, ان کو آپ نے دے دیا کہ آپ ہی چلائیں اپنی اکانومی. عبدالحفیظ شیخ فار ایگزامپل, وہ ایکچولی IMF کے امپلائی تھے, وہ IMF کے نوکر تھے, ادھر آ کے ہم نے ان کو منسٹر بنا دیا. تو بجائے اس کے کہ ہم اس ملک کی جو معاشی پالیسی کا اختیار ہے باہر کی طرف یا باہر ایکسٹراورژن کی جو میں نے بات کی, آپ نے ترجیح دینی ہے اپنے ہی ڈیولپمنٹ کو, اپنے ملک کے اندر ایکیومولیشن کو, اپنے اندر سرمایہ کاری کرنی پڑے گی, لیکن اپنے ملک کے یا اپنے عوام کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی توڑ دیں سارے بندھن یا سارے تعلقات یا سارے ربط, آپ بالکل ہی توڑ دیں, رابطے توڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عالمی منڈی پر تجارت کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارا فائدہ پہلے ہو, ان کا فائدہ بعد میں ہو. امریکہ یہی کرتا ہے, چین بھی یہی کرتا ہے. اگر چین یہاں پاکستان آ رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس لیے ہم نہیں, دوست تو ہیں ہم, فرینڈ شپ گریٹ, لیکن وہ اپنا فائدہ بھی دیکھ رہا ہے, بلکہ وہ اپنا فائدہ ہی دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ کوئی معاشی تعلق پیدا کرتے ہیں, تو وہ ہم اپنا فائدہ دیکھیں اور ہم اپنے عوام کا فائدہ دیکھیں. اس کے کچھ 4-5 میں نقطے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. کہ اول تو یہ کہ ایک پرو لیبر پالیسی آپ نے اختیار کرنی پڑتی ہے, کہ آپ اپنے محنت کش کیسے عزت مند زندگی جی سکیں, بجائے اس کے کہ یہ جو ضلالت کی زندگی, معذرت سے, کوئی اماں نے کہا تھا کہ ضلالت لفظ استعمال نہیں کرنا, لیکن معذرت سے میں استعمال کر رہا ہوں. جی پھر بھی میں نے کر لیا, کہ جو ہم کھاتے پیتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم سب کی بات تو نہیں کر رہا, میں تو اگر میں مزدور اگر یہاں کا اگر واقعی اپنی اجرت اس کی صحیح طریقے سے دی جائے تو مجھے شاید اپنا باتھ روم خود دھونا پڑے. جیسا UK جا کے میں بڑے فخر سے اپنا کھانا خود پکاتا ہوں, اپنا واش روم خود دھوتا ہوں, کیونکہ وہاں میں افورڈ نہیں کر پاتا. یہاں کے میں ماشاءاللہ سے بڑا افورڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنے ہی محنت کو اتنا سستا, اتنا کمزور رکھا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں رکھ سکتا کہ مجھے وہ قیمت دو اپنی محنت کی کہ میں اپنی عزت مند زندگی گزار سکوں. تو اول تو یہ کام ہے. اور کیونکہ اب یہ ایک اور شاید ڈاکٹر ہاشم بات کریں گے, ہمارے بہت سارے دانشور ہیں ماشاءاللہ سے, کہتے ہیں پاکستان زرعی ملک نہیں رہا, لیکن ہے میرے خیال میں, اور رہے گا. اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا خوراک, متناسب خوراک, نیوٹریشنس فوڈ ایک انسان تک کیسے پہنچائیں, یہ ہمارا اول پرائیورٹی ہونی چاہیے. اول بجائے اس کے کہ ہم چاول بیرونی مارکیٹ کے لیے ہم پیدا کریں, ہم یہ سوال کریں کہ ہمارے لوگ کیا کھاتے ہیں اور ان کے لیے کیا پیدا کرنا چاہیے اور ان کے ذریعے کیسا پیدا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کچھ جاگیردار, سرمایہ دار, کاشتکار کے ذریعے ہم جو پیداوار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صنعت کاری اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے مقاصد پورے کرے, نہ کہ یعنی ہماری عوام کے ضروریات کیا ہوں گے اس کے لیے ہمیں صنعت کاری کرنی ہوگی, نہ کہ بیرونی ٹیکسٹائلز کس کو ان کے لیے ہم چڈی بنیان بنانے کے بجائے اپنے لیے بنائیں. سوال یہ ہے, اور وہ کیسے, وہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر وہ چیز قیمتی ہے, اگر وہ مہنگی ہے, تو ہم لوگوں کو اتنی اجرت دے کہ وہ افورڈ کر سکیں اس چیز کو. ایسی ہمیں اکانومی پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم اپنا بنائیں, خود کھائیں. اس کے لیے ہاں بالکل ریاست کا کنٹرول ہونا سرمایہ کے اوپر بہت لازمی ہے, ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں اس پر کنٹرول ہمارا اپنا ہو. بیرک گولڈ کا نہیں, بیرک گولڈ کینیڈین کمپنی ہے, دنیا کی نمبر 1 مائننگ کمپنی ہے, مدنیات کی کمپنی ہے, اس نے ریکودیک میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اب میں اگر کچھ الفاظ ایسے استعمال کروں گا تو وہ مجھے کیس کر دیں گے عالمی کورٹ میں, جیسا پاکستان کے اوپر انہوں نے کیس کیا, اور ہمیں $6 بلین 6 ارب روپے روپے میں کہہ رہا ہوں ڈالر کا فائن دینا پڑا. اور اسی سال ہم IMF کے سامنے گئے تھے کہ $1 بلین ہمیں دے دو. اس وقت $6 بلین کا فائن آپ نے بیرک گولڈ اور ایسے کمپنیوں کو دینا پڑا عالمی کورٹوں میں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے قدرتی وسائل کا کنٹرول ان کو دیں, ہم خود سے کریں. اور اس میں پھر جمہوریت کا سوال بہت شدت سے آتا ہے کہ اگر سندھ سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو پہلے سوال یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا وہاں فائدہ کیسے ہوگا اس کے اوپر. اگر بلوچستان سے کوئی چیز نکل رہی ہے سب سے پہلے اول ترجیح بلوچستان کے لوگوں کا کیسا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ, اور اسی چیز کے ساتھ پاکستان کا فائدہ جڑا ہوگا. اگر جڑنا ہے تو پورے عوام کا جڑا ہوگا.
بجائے اس کے کہ چند اشرافیہ کا فائدہ اس کے ساتھ جڑو. اور آخر کار یہ جو ہم ٹیکنالوجی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, میں نے کہا کہ ہم ٹیکسٹائل تو بناتے ہیں لیکن پاور لوم ہم نہیں بناتے. ہم ٹریکٹر استعمال تو کرتے ہیں لیکن ٹریکٹر ہم خود نہیں بناتے, یا اس کے جو مین کمپوننٹ ہیں جو ٹیکنالوجی اس کی ہے وہ خود ہم نہیں بناتے. گاڑی کے ہمارے پاس پلانٹ ہوں گے لیکن بیسکلی ہم ادھر سے امپورٹ کرتے ہیں سارے پارٹس اور ادھر جمع کر کے بیچتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان میں بڑی یہ چیز. انجن یہاں نہیں بنتا. ٹیکنالوجی ہم اپنی کیسے بنائیں, اصلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو یہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے, اور مثال ہم دیتے ہیں چین کی, یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, کوئی اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے انقلاب کرنا ہے. انقلاب یا انقلاب نما معاشرتی تبدیلی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اگر مثال میں آپ کو چین کے دینے جا رہا ہوں, ساؤتھ کوریا کا آپ دے لیں جہاں پہ سوشلسٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کیپٹلسٹ ڈیولپمنٹ ہی ہوئی, لیکن وہاں پر لگ بھگ ایسے ہی کچھ چیزیں ہوئی تھی جیسا چائنا میں ہوا. اور میں مثال میں دینا چاہ رہا ہوں, عمران خان صاحب جب ماشاء اللہ سے جب الیکٹ ہوئے تھے اور پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں چائنا کی طرف دیکھنا چاہیے کہ چین نے ترقی کیسے کی پچھلے 30 سالوں میں. انہوں نے روک دیا, انہوں نے کہا پچھلے 30 سالوں میں, اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے. جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے اس کی قیادت کی, اور اگر اس میں کی تو اس کی بنیاد شروع انہوں نے کیا صنعتی مزدوروں سے, انڈسٹریل ورکر سے, لیکن ان کو پھیلنا پڑا. ان کی پاور کو قائم کرنے کے لیے ان کو کسانوں میں جانا پڑا اور کسانوں کو اتحادی بنانا پڑا. جب یہ ان کی بنیاد بنی مزدوروں اور کسانوں کی, تو پھر انہوں نے اتحاد کیا مڈل کلاسیوں کے ساتھ, جیسے مڈل کلاسیوں کے ساتھ, دانشوروں کے ساتھ, اور کچھ سرمایہ داروں کے ساتھ مشروط اتحاد کیا کہ آپ نے اپنے ایجنڈوں کو ہمارے ایجنڈے کے تابع کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم آپ کے ایجنڈے کے پیچھے بھاگیں گے. آج جیسا ہم لوگ کبھی کبھار جمہوریت کے اس میں ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی ٹھیک ہے, زرداری صاحب بھی ٹھیک ہے, ہمیں ان کے پیچھے بھاگنا ہے. ہمیں اس قسم کی سیاست پیدا کرنی ہوگی, ہمیں نہیں, آپ کو, میں تو ابھی نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ کوشش میں بھی مدد کروں گا. ہمیں اس قسم کی سیاست پیدا کرنی ہوگی کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں, اگر آنا بھی ہے, اگر لینا بھی ہے ہمیں ان کے, تو یہ کہیں کہ ہم آپ کے ایجنڈے کے تابع کیسے ہیں. ہمارا پورا یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرانے ایک عظیم سوشلسٹ انقلابی 1970 کے آج جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, یا کوئی اور پرانا انقلابی کسی زرداری کے ٹکٹ پہ لڑتا ہے, یا کوئی نواز, بہت سارے پنجاب کے لیفٹسٹ تو ماشاءاللہ سے نون لیگ کی ٹکٹ پہ اپنا کام کرتے ہیں, جو ٹھیک ہے, میں نہیں اس کے خلاف نہیں ہوں. میں نے کون سا تیر مارا ہے, میں نے کوئی تیر نہیں مارا. تو جو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان کے پیچھے بھاگیں, سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کیسے ایک مزدور کسان ایجنڈے کے پیچھے بھاگیں. یہ چین اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے یہ کام کیا, اور ان کو ایسے ادارے اور ایسے تنظیمیں پیدا کرنی پڑے جو نیچے ایک ایک گاؤں میں جا کے ان کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑا, منظم کرنا پڑا. یہ نہیں کہ اوپر سے کراچی میں بیٹھے بیٹھے یا لاہور میں بیٹھے بیٹھے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے بیٹھے ہم نے پورا انقلاب کر لیا بھائی, اب سوشل میڈیا پہ انقلاب آ گیا, اب اس سے آگے کیا ضرورت ہے. ایک ایک گاؤں میں جا کے جب انہوں نے پارٹی بنائی, تو پھر جب انہوں نے ریاست پر قبضہ بھی کیا تو ان کے ادارے یا اور ان کی پہنچ پہلے سے, ان کے رسائی پہلے سے ایک ایک گاؤں میں تھی. لہٰذا جب وہ پالیسی اوپر سے یا نیچے سے ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر وہ گاؤں گاؤں میں جا کے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ہماری ریاست میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ نیچے گاؤں گاؤں تک جا کے کوئی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرے. کبھی کبھار تشدد تو امپلیمنٹ کر سکتی ہے کچھ گاؤں میں جا کے, کچھ گاؤں کو کنٹین کر کے تشدد امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی مثبت پالیسی کبھی یہ لوگ گاؤں کے سطح پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ان میں یہ دم نہیں ہے. چائنا میں ڈیولپمنٹ اگر ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ملٹری لیڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سیدھی یہ راز کی بات جو کوئی آپ کو نہیں شاید بتاتا, کیونکہ ان کو پتا تھا ہمیں دفاع کرنا ہے, امریکہ کبھی بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنی ملٹری کیپیسٹی بنانی پڑے گی. لیکن اگر وہ ملٹری کیپیسٹی اپنی بنا رہے تھے تو وہ ورکر کنٹرول کی بنیاد پر بنا رہے تھے کہ مزدوروں کا فائدہ اس میں کیسا ہوگا اور مزدوروں کے اختیار کس میں کیسا ہوگا. ان کی ملٹری اسٹریٹجی مزدور اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے, نہ کہ جیسے میں نے آپ کو اپنے مثال دیا تھا, ہماری آرمی کا بہت پرانا تجربہ ہے کہ ہم انگریز کے لیے کہیں اور جا کے کیسے لڑائی لڑیں. یہ نہیں کہ اپنے عوام کے لیے تو پتہ نہیں لڑنا, سوری, ہماری آرمی بہت اہم ادارہ ہے اور میں اس کے ساتھ 100% اس کے پیچھے کھڑا ہوں. لیکن مشورہ میں دے رہا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں,
مزدور کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, اور شاید یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہو, عوام کے لیے بھی بہتر ہو, کہ بجائے اس کے کہ ہم یعنی تشدد کے بجائے اور بھی طریقے ہیں نا حکمرانی کے, وہ ایاز صاحب بتائیں گے, گرامشی ہیجمنی وغیرہ. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ صنعت کاری چل رہی تھی چین میں, تو اس کے ساتھ ساتھ زراعت میں بھی ڈیولپمنٹ اپنے طور سے ہو رہا تھا. زراعت بھی ان کا یہ تھا کہ ایک تو ہم زمین کی تقسیم کیسے کریں, جاگیرداروں کو ختم کرنا ہے, زمینداروں کو ختم کرنا ہے, اور مشترکہ طور پر زراعت مر پیداوار پیدا کرنا ہے اور بڑھانا ہے پیداوار کو. تو ایک منصوبے کے ساتھ عوام کے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں, جو ان کے رہن سہن کے, ان کے جو طریقہ کار ہے, جو ان کی آمدنی ہے, اس کو بڑھایا گیا. اور اس پرانے چین کے خلاف بھی بڑا پروپیگنڈا ہے کہ بالکل تباہی کا نظام تھا. ٹھیک ہے, تباہی بھی ہوئی تھی, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی, وہ بھی ہوئی تھی, لیکن اس کا جو آؤٹ کم تھا, جو نیٹ آؤٹ کم اس کا تھا کہ لیونگ سٹینڈرڈز بڑھ گئے, لوگوں کے جو رہنے کے طریقہ کار تھے وہ بہتر ہوئے, ڈیزیز بیماریاں کم ہوئیں. اور آج اگر چین میں یہ سارے بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے پھر عالمی منڈی کی طرف اپنا رخ کیا, وہ بہتر اچھا کیا برا کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ بحث ہم کر سکتے ہیں کہ آج کا جو چین ہے اس میں بہتر ہوا یا برا ہوا, وہ میں بھی اپنے رائے رکھتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, بحث ہم کر لیں گے. لیکن یہ ساری بنیاد جو انہوں نے رکھی ماؤ زیدونگ کتابیں, اور جو یا ماؤ زیدونگ کی قیادت میں, اور جو سوشلسٹ چین کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کی تقسیم کے برابری اور ایک ہموار طریقے سے ڈیولپمنٹ کرنا, عوام کی طرف پہلے ترجیح عوام کی طرف ہونا, اور اگر ملٹری بھی ڈیولپ کرنی ہے جو لازمی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آج جیسے یمن اگر پنگا لے پا رہا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے کچھ ملٹری پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اپنی, تو وہ بھی عوام سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے, جدا نہیں. یہ سوال ہے چین کا. تو میں نے وقت بہت آپ کا لیا, شاید 10 منٹ رہ گئے تھے لیکن 15 منٹ لیے. واپس میں ان چیزوں پہ آ رہا ہوں کہ میں نے آج اگر گفتگو کی ہے تو اس کے 3 میرے خیال میں حصے, اس پہ ہمیں تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. اول تو یہ کہ سامراج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں محض تشدد کی طرف یا عسکری تشدد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں معاشی تشدد بھی سمجھنا چاہیے, بلکہ اس کی بنیاد ہی معاشی تشدد ہے, کیونکہ یہ اپنا منافع بڑھانے کے لیے ہر طریقہ کار, ہر ذرائع, کوئی ذرائع نہیں چھوڑتے یہ لوگ. تو ہمیں اس کی دفاع کرنی پڑے گی اپنی ترقی کے ماڈل کے لیے. لیکن اپنی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً یہ ایک ایلیٹ کے اندر ہی ایک بحث ہے کہ جی ہمیں اور اپنی ہی برجوازی کا تحفظ کرنا چاہیے. اس برجوازی نے ایسا کوئی تیر نہیں مارا جس کی اس کی تحفظ کرنی چاہیے, سیدھی سی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں تو مانتا ہوں کہ چلی ملی اور کوکومو کی دفاع ہونی چاہیے, لیکن کوئی اتنا یہ کوئی ضروری چیز بھی نہیں ہے کہ شکر بیچو بھائی اپنے عوام کو. ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے لیکن عوامی ڈیولپمنٹ چاہیے, اور اس عوامی ڈیولپمنٹ کے سیاسی تقاضے یہ ہیں کہ ہمیں ایک سیاسی پروجیکٹ ایسا پیدا کرنا ہے جو ہمارے مزدوروں اور کسانوں پر مبنی ہو. اس کے علاوہ پاکستان کی کوئی نجات نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان بچانا ہے تو یہاں پر جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے معاشی جمہوریت کی ضرورت ہے, اور اس کی بنیاد مزدور اور کسان رکھیں گے. ڈاکٹر نعمان, میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ نا ہمیں پرو پیپل ڈیولپمنٹ یا پرو پیپل میجرز دینے چاہیے. ایک طرف آپ نے نشان دہی کر دی کہ فوڈ سیورنٹی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. آر دیر اینی اور ادر سیکٹرز جس پر آپ کا خیال ہے کہ ہماری ایز نیشن پرائرٹی ہونی چاہیے, یا جس پر ہمیں پرائرٹائز کرنا چاہیے ان دا لانگ رن, اور پولیٹیکلی اگر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یعنی اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ میرا خیال ہے تھوڑا مسنگ لگا مجھے. بس آپ کا مطلب کیا ہے؟ سر ایک تو آپ کا نام کیا ہے اور دوسرا؟ میرا نام فیضان ہے, اور میں نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ نے ایک ایسپیکٹ تو بتایا کہ فوڈ سیورنٹی وہ تھا, لیکن پولیٹیکل سے مراد آپ کا جو مسنگ تھا, میں مانتا ہوں مسنگ ہے, میں یہ نہیں کہتا دفاع نہیں کر رہا, لیکن پوچھ رہا ہوں تاکہ اس کی اور وضاحت اگر مطلب آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرو پیپل ڈیولپمنٹ یا پرو پیپل اسٹریٹجی ہے, تو یہاں پر آپ نے جیسے بتایا کہ دیکھیں ایک بورجوا پارٹیز یا جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک پورا ایجنڈا ہے, ان کی ایک پوری لائن ہے, ان کی ایک پوری چیز ہے جس میں آپ نے ڈیبیٹ میں بات بھی کی. اب جو پرو پیپل آپ ایک سیاست کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اگر اس کا کوئی ایک آپ کے ذہن میں کوئی اسٹرکچر ہے, وہ آپ اپنا اوپینین نہیں دے دیں اس پہ. وہ میرے خیال میں کل جو خرم بھائی جو ہے اس پہ بات کریں گے, بخشل صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ
are there any other, جیسے آپ نے فوڈ سیورٹی کی بات کی ایک سے ایسپیکٹ ہے, اور کون کون سے تو فوڈ سیورٹی پہ ہاشم صاحب ہیں تو میں اچھا سیریسلی, لیکن اس کا فوڈ سیورٹی کی میرے خیال میں فوڈ سیورٹی کا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جتنا شاید ہم کبھی کبھار تصور کرتے ہیں. کہ سب سے بنیادی چیز یہاں پہ, عمران خان صاحب بھی جب آئے تھے تو بڑا انہوں نے رونا رویا تھا کہ یہاں اسٹنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے. ہمارا ایک تو پاکستان میں نیو نیٹل جب عورت بچہ پیدا کرنے کے ارد گرد جو مسائل ہوتے ہیں اس سے بہت عورتیں مرتی ہیں, کیونکہ ان کی غذا, ان کا خوراک جو ہے وہ متناسب نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے. اور وہ بھی ہمیں جینڈر ڈائنامک بھی اس کا اپنا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ خوراک, بہتر خوراک ہم مردوں کو دیتے ہیں, عورتوں کو کم دیتے ہیں. اور اس میں بچے بھی ہمارے بہت مردہ پیدا ہوتے ہیں, اور پھر پیدا بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتی جس سے وہ واقعی اس طریقے سے یا تو جی سکیں یا تو وہ ہائٹ حاصل کر سکیں یا وہ ہیلتھ حاصل کر سکیں. تو فوڈ سیورٹی میرے خیال میں, اور امید ہے کہ ہاشم صاحب پہ اور کریں گے, آپ بہت بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, اور اسے سمجھنا بہت لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہیں گے دیگر سیکٹرز کیا ہیں, سب سے پہلے انرجی سب سے اہم چیز ہے میرے خیال میں. کہ اگر آپ نے صنعت چلانی ہے, اگر آپ نے دیہات میں کچھ کام کرنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی فیول کہاں سے آ رہی ہے. اس میں اب ایگزیکٹلی کیا, وہ ذرا سوچنا پڑے گا ہمیں. وہ بھی شاید خرم بھائی بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں گیس کا اگر سوال اس کے بارے میں ہے, اور دوسری چیزیں ہیں. لیکن یہ پاکستان کی موجودہ انرجی پالیسی جو ہے بالکل ہی منحصر ہے. کبھی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہم لوگ ترکی سے لا رہے ہیں, کبھی ادھر سے لا رہے ہیں, کبھی ادھر سے لا رہے ہیں, اور ان کو ایسے ٹرمز ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. چائنا نے اگر کچھ کیا, سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی انرجی خود کیسا پیدا کریں گے. اور ہم اگر کر رہے بھی ہیں تو تھر میں جس طریقے سے ہم نے کیا کہ وہاں کی عوام کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, وہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں, یا اگر بلوچستان سے کہ مختلف علاقوں سے وہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے تو گندے طریقے سے نکل رہا ہے, اور وہاں کے عوام کا کچھ خاص فائدہ نہیں. اور وہ تاکہ یہاں پہ اے سی چلے, کراچی میں اور لاہور میں اے سیاں چلے. کوئی انڈسٹریل پالیسی کی طرف یا کوئی صنعت کاری کی طرف ہم لوگ نہیں جا رہے. اس میں جو موجودہ چیزیں ہم اگر پیدا بھی کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو بہتر آپ کیسا کریں گے. جب میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ محض ٹیکسٹائل ہی بنا دے جائیں, پاور لوم کیسا آپ بنائیں گے. پاور لوم بنا کے آپ افریقہ کے ممالک کو بیچیں. یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ سامراجیت کریں, اپنوں کے علاوہ وہ دوسروں پہ بھی سامراجیت ہم بھی کریں نا تھوڑی سی. تو لیکن ایک ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر زیادہ ہموار تعلقات بھی ہم کیسا پیدا کر سکتے ہیں. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کی یہاں پہ فوڈ سیکٹر ہے, یہاں پہ فوڈ سیکٹر میں اگین وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مفتاح صاحب کوکومو تو بنا رہے ہیں, لیکن کوکومو بنانے والی مشین آپ امپورٹ کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. یہاں فوجی سیریل کی میں مثال دیتا ہوں, ماشاء اللہ سے وہ ڈبے پہ لکھا ہوا رہتا ہے سوئس ٹیکنالوجی, سوئٹزرلینڈ سے آپ نے مشین امپورٹ کیا. یار مشین بنائیں پلیز, عزت سے بننا پڑتا ہے. آپ مشین بنائیں نا وہ چیز. اگر یہاں پہ کچھ تھوڑی سی اگر یہاں پہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ بہت ہی محدود طریقے سے ترکی کے ساتھ مل کے آپ جہاز بنا رہے ہیں عسکری, یا چین کے ساتھ مل کے آپ ہوائی جہاز ملٹری پلینز بنا رہے ہیں. بہت ہی اور وہ چین کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ چین اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے, آپ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خود ڈیولپمنٹ کرنی. تو ان چیزوں پہ تھوڑا ہمیں سوچنا پڑے گا. مجھے بھی سوچنا ہے, ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو خاکہ بتایا, آپ کی بالکل درست بات ہے, لیکن اس کو اور مزید اس میں ڈیولپ کرنا وہ شاید ہم سب کا کام ہے, مل کے ہم سوچیں. اور آخرکار عوامی ضروریات کیا ہیں ان کو بہتر سمجھنا ہے, بجائے کہ میں کہیں اوپر سے آپ کو پلان دوں. ہمیں تھوڑا اور بھی ہمیں سماجی تحقیقات کر کے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے عوام کی کیا ضروریات ہے, اور اس کو ہم بہتر طریقے سے صنعت کاری کیسے کریں اور زراعت کیسے کریں تاکہ وہ پوری ہو. خاص طور پہ اس اندیشے کا شکار ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں یا اس کی طرف جا نہیں رہے. ان کا واحد مقصد تعلیم حاصل کرنے کا, محض آئندہ اچھی نوکریاں حاصل کرنا ہے, اپنے کریئر کو بنانا ہے. لیکن آپ کی گفتگو میں ایک چیز کو میں اور آپ اجازت دیں تو میں کروں, پروگریس کے لیے ہمارے خیال میں ہمیں پیش رفت کہنا چاہیے, ترقی نہیں. پروگریس جو ہے وہ پیش رفت ہے, آگے کیا ہوا, وہ کیسے بڑھ رہے ہیں اس میں. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے تھے ایسے تمام مواقع پہ جہاں جہاں ہوتی ہیں یہ دہرائی جاتی ہیں. ہم میں سے شاید جہاں لوگ موجود ہیں یا اس طرح کے تمام اجتماعات میں شاید سب یہ جانتے ہیں
کہ پاکستان کو کیا چاہیے اور کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں ہمارے یہاں, بلکہ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں ہیں اس میں کیا بنانا سکھایا جا رہا ہے. کوئی مشین ہماری یونیورسٹی سے بن کے نہیں آتی. بہت سے بہت آ جاتا ہے تو صاحب وہ نسٹ نے جو ہے وہ ایک 1 سیٹر گاڑی بنا لی, وہ ان کا کوئی تھیسس ہوتا ہوگا وہ اس کو کر لیں گے. اس سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں سنا. میں بیسکلی براڈ کاسٹر ہوں, میں نے جتنے بھی پروگرام کیے کسی یونیورسٹی کے ساتھ, کبھی ہمیں اس سے زیادہ نہیں بتایا کہ ہم ہاتھ سے سلائی کرنے کی سوئی جو ہے وہ پاکستان میں بنا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کا کوئی کارخانہ پاکستان میں کام کرتا ہے. یہ بات درست ہونے کے باوجود کیا ہم لوگ اس کو بھی سوچتے ہیں کہ جن سیاستدانوں پر ہم انتہائی تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں جن کو حکومتیں دی جاتی ہیں. وہ 2018 کا الیکشن نہیں سلیکشن تھا یا وہ پتہ نہیں کب ہوا تھا جس کو امپوز کیا گیا ہم لوگوں پر, وہ کیا ان سیاستدانوں کو کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکیں؟ انٹرنیشنل مافیا IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین بینک ہے, جو بھی ہے, آپ کو عرض دیتے وقت آپ کو کس طرح جکڑتا ہے اور کیا انہیں اجازت ہے کہ وہ کچھ کر سکیں؟ جس طرح الیکشن ہمارے یہاں جس صورت میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم حل بتاتے, ہم حل نہیں بتاتے. پھر دوسرے یہ کہ فوری طور پہ ہم اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ پلیز مجھے اس پہ بھی گائیڈ کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے چائنا کی مثال دی ہے, میں آخر میں آ کر اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنی تمام وجوہات بتانے کے بعد, تو آپ نے سوویت یونین یا ویتنام یا کیوبا کی مثال کیوں نہیں دی؟ ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن تو نہیں ہے, جس میری انٹیمیشنز ہے, آپ نے یہاں پہ چائنا کی ایگزامپل دی ہے. تو بیسیکلی چائنا میں 2 انقلاب ہی آئے تھے. ایک تو کیپٹلسٹ انقلاب, سوشلسٹ انقلاب آیا تھا, اور اس کے بعد ایک اور انقلاب آیا تھا جس کو کلچرل انقلاب کہا جاتا ہے. تو اس میں چائنا نے امپلیمنٹیشن کیا تھا رول کو, جو ایک کیپٹلزم کا جو سیکریٹک بیماریاں تھی کیپٹلزم کی, اس کی طرف جو نا انہوں نے لوگوں کو اس سے ہٹایا تھا. بھائی ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے یہ کوٹ جو پہنا ہے تو میں وہ فلانے برانڈ کا کوٹ پہنا ہے اور وہ اتنے کا ہے اور اتنے کا ہے. کہنے اس طرف اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ بھائی وہ ایک کلچرل انقلاب کو اس کا نام دیا تھا, بیسیکلی وہ ایک کیپٹلزم کا سیکریٹک جو ایک بڑی دھاگ بچھائی ہوئی تھی اس کو توڑنا. 2 سوالات ہیں. پہلا یہ کہ جو کرنٹ سسٹم ہے پاکستان کا, اس میں جو بینیفیشری ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ سرمایہ دار ہے, دوسرا جو ادارہ جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, تو وہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سسٹم میں, مین ڈرائیور ان میں سے کون ہے؟ مطلب وہ ادارہ سرمایہ دار کو سپورٹ کر رہا ہے اسی سسٹم میں, یا جو مین ڈرائیور ہے وہ سرمایہ دار ہے اور وہ اس ادارے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, تو جو باتیں آپ نے کی کہ ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, اس طرح کے, تو ان کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں, وہ اس سے جب فائدہ اٹھا رہے تو ان کو مطلب وہ کیوں ایسا کریں گے؟ وہ کیونکہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے, تو وہ کیوں لوگوں کا, جس میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. صحیح. تو وہ ذرا آپ بتا دیں. بڑے اچھے سوال ہیں. مختلف قسم کے سوال ہیں. تو اور شاید آپ کا جو سوال ہے شاید آپ کے سوال سے ملتا جلتا ہے. آپ کا نام سوری میں فیشین آپ نے بتایا تھا, سوری تحسین, او سوری یہاں سے, اچھا اچھا وہ چلے. تو تحسین جی اور امان صاحب کا سوال جو ہے کچھ ملتا جلتا ہے, اور میں شاید آپ کے سوال سے ہی میں اس کو ذرا چھیڑنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو موجودہ سیاستدان ہیں شاید ان کے ذہن میں پلانز ہیں, منصوبے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور اچھا بنے, لیکن شاید ان کو اجازت نہیں ملتی. اور اگر اجازت نہیں ملتی تو یہ بھی کوئی اجازت, بیچ میں سے کوئی انٹرفیئرنس ہو رہا ہے پتہ نہیں, ہاں اجازت نہیں مل رہی. تو اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ پھر گھر جا کے آپ بیٹھ جائیں. آپ نہیں تو میں مسائل کو ابھی دیکھیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی, ادارے جو ہیں ہمیں کرنے نہیں دے رہے. اچھا
تو وہ تو ایک سیاسی سوال ہے، اور سیاست کا مطلب ہے طاقت، کہ اداروں کے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کی ڈیولپمنٹ کریں، اسے پیش رفت کہیں یا ترقی کہیں یا جو بھی ہم اس کا نام رکھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کریں، لیکن ہمیں کوئی روک کے رکھا ہوا ہے، خواہ وہ بیرونی طاقتیں ہیں، سامراج ہے، یا ان کا اتحاد ہو ہمارے اداروں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کی کیا تقاضے ہیں، سوال یہ ہے. اور بجائے اس کے کہ آپ عوام کی طرف آپ جاتے ہیں کہ عوام کو آپ منظم کریں، عوام کا سہارا آپ لیں اور لڑیں. چین کی اگر کمیونسٹ پارٹی نے کیا جیسے بھی کیا تو کیا انہوں نے کہا عوام کے پاس ہم جائیں گے، مزدوروں کے پاس جائیں گے، کسانوں کے پاس جائیں گے اور ہم لڑیں گے ان اداروں کے ساتھ. اپنے ان کے بھی تھے چانگ شیک گومنٹ، کیسے عوام کے پاس جا کر، مزدوروں کے پاس جا کے، کسانوں کے پاس جا کے انہوں نے لڑا، تو پھر وہ وہاں تک پہنچے کہ آج کچھ حد تک وہ ترقی کر گئے، ڈیولپ کر گئے. کیوبا کی مثال آپ لے لیں، کیوبا شاید وہ صنعتی پاور نہیں ہے، لیکن وہاں پر جہاں تک میں نے دیکھا کوئی بھوکا نہیں سو رہا، اور وہاں پہ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے، لیکن اس قدر ہاؤسنگ کا یا رہائش کا مسئلہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے یا افریقہ یا کوئی بھی لاطینی امریکہ کے ملک کے آپ اٹھا کے دیکھیں. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، کولمبیا میں گیا ہوں جو امریکہ کا بہت ہی اچھا اتحادی ہے، وہاں پر میں نے دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، لوگ کچرے میں سے نکال کے کھانا کھا رہے ہیں. کیوبا میں گیا ہوں، نہیں دیکھا، ضروری نہیں کہ نہیں ہو رہا، لیکن دیکھا تو نہیں. وہ چیز جو آپ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے پاکستان میں یا کولمبیا میں یا کوئی اور بھی تیسری دنیا کے ملک میں، وہ کیوبا میں نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے صنعتی پاور نہیں ہے کیوبا، لیکن کیسے کہ وہ کاسٹرو اور چے گوارا وغیرہ جو بھی انقلابی تھے وہ گئے عوام کے پاس، کسانوں کے پاس، مزدوروں کے پاس، انہوں نے کہا انقلاب لاتے ہیں. روس میں بھی اب ٹھیک ہے وہ شاید اب پاور آپ کو ایک طریقے سے نظر آ رہا ہے، مثال سوویت یونین کی میں دے رہا ہوں، جس رفتار سے اور جس طریقے سے انہوں نے ترقی پائی، صنعت کاری کی اور لوگوں کے رہن سہن کو بہتر کیا، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے جس طریقے سے سوویت یونین انہوں نے کیسے کیا. تو ہمارے سیاستدان اگر واقعی یہ لوگ دیانتدار ہیں اور ملک کے وفادار ہیں اور عوام کے وفادار ہیں، سوال یہ نہیں کہ ان کو اجازت کون دے، اجازت کوئی نہیں دیتا سیاست میں، اجازت لینی پڑتی ہے، اقتدار کوئی نہیں دیتا، اقتدار لینا پڑتا ہے. تو یہ لوگ اور یہ کیا نام ہے کہ مراج، تو سوویت یونین بھی مارشل لاء کا ملک تھا، چین میں بھی تو جاپان بیٹھا ہوا تھا ان کے سر کے اوپر، کیوبا میں بھی مارشل لاء تھا، ویتنام میں تو فرانس بیٹھا ہوا تھا آپ کے سر کے اوپر، امریکہ دنیا کی طاقت آپ کے اوپر. یمن میں آپ دیکھ لیں بیچارے وہ انصار اللہ والے پچھلے 10 سال سے لڑ رہے ہیں، سعودی عرب سے، دبئی سے، امریکہ سے، ابھی بھی لڑ رہے ہیں. اب آپ فلسطین میں دیکھ لیں کون ان کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے. تو اگر میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لڑیں، کیونکہ میں تو وفادار ہوں اداروں کا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو وفادار ہوں. تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ڈیولپ کرنا ہے آپ نے پنگا تو لینا پڑے گا. تو سوال یہ ہے، تو اب اجازت کس سے لیتے؟ اجازت لی نہیں جاتی ڈیولپمنٹ کی. اور یہ بلکہ معراج محمد خان عمران خان کے ساتھ تھے شروع میں، جب پی ٹی آئی انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے عمران خان کو یہی تجویز دی کہ آپ عوام کے پاس جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، کسانوں کے پاس جائیں. عمران جیسے بھی آئے، سلیکٹ ہو کے آئے، الیکٹ ہو کے آئے، اوپر سے گرائے نیچے سے ابھرے، لیکن ان کی حکمت عملی یہ بالکل نہیں تھی کہ ہم عوام کے پاس جاؤں. اس لیے معراج محمد خان جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، ان کے ساتھ جو بھی اتفاق ہے، جو بھی اختلاف ہے، وہ علیحدہ ہوئے عمران خان سے. انہوں نے کہا یار تو عوام کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ اور عمران خان کو شارٹ کٹ کا مسئلہ تھا. تو یہ میرے خیال میں کچھ حد تک شاید آپ کا بھی. میں ذرا سا کچھ کہنا چاہوں گا. آپ نے معراج محمد خان کا نام لیا. جی جی. میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کام جی جی. اور ہم لوگ کیا ان کے ساتھ گیا تھا، نیگوشیٹ کیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے، صرف باتیں ہم جو محترمہ نے کہا یہ سب باتیں ہم سن چکے اور سن رہے ہیں. سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج بھی ہمیں کیا پروگرام لینا چاہیے، ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے جس سے ہم ملک میں تبدیلی لا سکیں. میں لیفٹ کے دوستوں سے مخاطب ہوں، میں ساری زندگی لیفٹ کے ہی ساتھ رہا ہوں، اور آج ہم جہاں ملک کھڑا ہوا ہے، چائنا جیسے حالات، ویتنام جیسے حالات ادھر نہیں ہیں.
ادھر ہمیں خود جیسے بھی لوگ ہیں ہمیں خود مل کر کے ایک پروگرام پہ اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک لائحہ عمل بنانا پڑے گا. یہ قصہ پارینہ ہے کہ چائنا میں یہ ہوا، ویتنام میں ہوا. تاریخ کے لیے بہت، میں تو ماوسٹ تھا، 20 برس کی عمر میں ماوسٹ بن گیا تھا، کلچرل ریولوشن کی حمایت کرتا تھا. فلسطینیوں کے پاس بھی گیا، 1970 میں بندوق اٹھانے کو تیار تھا. سول وار میں نے ادھر دیکھی، بہت کم دوستوں کو معلوم. لیکن میرا کہنا ہے لیٹ us get down to realities. آج ہمیں اس پروگرام کی ضرورت ہے. بھلے ینگر جنریشن بنائے. میں نے کہا تھا کہ عاصم سجاد ہیں اور ہمارے تیمور الرحمان ہیں اور ہمارے عمار جان صاحب کا نام سنا. میں نے کہا یہ ینگ لوگ بتلائیں کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا پروگرام چاہیے ہے. اور ہم جیسے پرانے سو کالڈ بزرگ کچھ اپنی بھی رائے دے دیں گے، لیکن ہمیں کانکریٹلی سوچنا ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو میں ایک بات اور آپ کو معاف کریے، میں نے اپنا اسرٹ کی اپنی عمر کا زور، لیکن آج ہم نے ایک سٹیزنز الائنس فار پیس، کنسرن سٹیزنز الائنس بنایا ہے. اس میں ہم نے ایک ایمز اینڈ آبجیکٹیوز دیے ہیں. اس میں آپ کی کوئی بھی پولیٹیکل اورینٹیشن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کنٹرول لینا چاہیے ایز آرڈنری سٹیزنز ان دی افیئرز آف آر سٹی اینڈ آر اسٹیٹ. تو اس میں مختلف دوست ہیں، مزدور کسان پارٹی کے بھی دوست آتے ہیں، عوامی ورکرز پارٹی، یعنی ہمیں ایک سول سوسائٹی موومنٹ بھی اٹھانی ہے. چین، ویتنام، روس ہمارے لیے irrelevant ہو گیا ہے. آج کی کانکریٹ ریالٹیز میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، دیٹ از دا کوسچن بیفور اس. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ہی بزرگ نہیں لگتے، ابھی تو آپ جوان ہیں، لیکن میں معذرت سے میں اختلاف کروں گا اس بات پر. آج یمن ہمیں دکھا رہا ہے اور آج فلسطین کے لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ چین، روس، کیوبا ہمارے لیے irrelevant بالکل نہیں ہے، بلکہ آج جتنا ریلیونٹ وہ ہے شاید آج سے زیادہ ریلیونٹ وہ نہیں ہے. اور باقی کا معذرت سے میں سیاست تو نہیں کرتا پاکستان میں، نہ کہیں کرتا ہوں، بس ایسے بیٹھا ہوں، بکوت کرتا ہوں. وہ کل انشاءاللہ ہمارے ہیں وہ ان سے ہم سنیں گے کہ سیاست جو آپ نے بات کی کریں گے، اور آپ نے جو سٹیزنز کنسرن فار پیس کی بات کی، میں انشاءاللہ اس میں دیکھوں گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ہم. میں ایک مختصر سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ میں نے کل پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ اس پوری نشست کا، ان پوری 3 دنوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پوائنٹ بائی پوائنٹ کنکریٹ اور ٹھوس پروگرام اور لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ ہم مارکسزم کو اس کی جو تاریخی اور فکری اور نظریاتی مباحث رہی ہیں، تاریخی طور پر آج کے دور میں اس زاویے سے اس میں پیوست کر کے، اس میں امبیڈ کر کے، اس کے سیاق و سباق میں ان فکری مباحث کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان فکری لینیجز کو، ڈیبیٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کہ پاکستان کے بارے میں بات کریں. پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے میرے خیال میں اکثر، اور اکثر ایسے بات ہوتی ہے جیسے نعمان نے بھی کہا کہ پاکستان کوئی آسمان سے اتری ہوئی جگہ ہے. انفیکٹ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اسٹیپ بیک لے کر ایبسٹریکشن کے اگلے لیول پہ جا کر مارکسزم میں اور انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل جو اسٹرینڈز رہے ہیں، لینیجز رہی ہیں، شجریں رہے ہیں، ان کا مارکسزم کی ان میں جگہ دیکھیں، اور اس سے جو نتائج اخذ کرنے، وہ یہاں پر لوگ بہت ذہین ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں. وہ نتائج اخذ کرنا، وہ کنکریٹ پروگرام دینا، وہ نہ ہم 4-8 لوگ مل کے ابھی دے سکتے ہیں، نہ اس نشست کا ان 3 دنوں کا مقصد ہے. تو میں ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا، تو نمبر 1 جو سوال پوچھ رہے ہیں پلیز، اور میں خود بھی جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن پلیز یہ نہ کریں کہ اٹھ کے بس بات کرنا شروع ہو جائے. لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، لوگ یہاں پہ 3-3 4-4 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے، ان کو جو پرائیورٹی دیں، جو پہلے ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب کی باری آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ اگین جو بات ہو رہی ہے، جو فکری اور تاریخی مباحث ہو رہی ہیں، اس پر بات رکھی جائے. جہاں تک ٹھوس کانکریٹ پروگرام کی بات ہے، یہ ہوتی بھی رہے گی، یہ ہوتی رہی ہیں، لیکن اس کورس کے مقصد کو سمجھیں. لوگوں کو اس بات پر جو ہے وہ بیریٹ نہ کریں، اس بات پر ان کو فالٹ نہ کریں کہ بھائی انہوں نے قدم بقدم ہمیں پروگرام نہیں بتایا. 10 منٹ کی ہم بریک لیں گے، چائے پی لیں گے.